اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ دورہ قرآن پاک میں آج آغاز کریں گے۔ ڈے 14 ہے، 14واں سپارہ ہے، شمار کر لیجئے 14واں سپارہ، اور ہم نے ابتدا کر لی تھی 13ویں سپارے کی بالکل آخر میں ایک آیت مبارکہ تھی سورہ ہجر کی۔ سورہ ہجر سے کنٹینیو کریں گے اور 14ویں سپارے میں انشاءاللہ سورہ نحل کی بھی ابتدا کریں گے۔ 14ویں سپارے کی پہلی آیت سے ابتدا کرتے ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور مستقل محبت فرمانے والا ہے۔ 14ویں سپارے کا جو نام ہے ربما یود الذین، جو آپ اکثر سپارے پر ابتدا میں دیکھتے ہیں، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ کیا پیاری آیت مبارکہ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک وہ وقت بھی آئے گا، یعنی بڑی جلد وہ وقت آ جائے گا جب انکار کرنے والے، یعنی جو دنیا میں کافر تھے یا یوں کہیے کہ اللہ کو نہیں مانتے تھے، وہ آرزو کریں گے، تمنا کریں گے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے۔ یہ دیکھیے اللہ کی رحمت، قرآن پاک کی خوبصورتی کہ جو فیوچر میں واقعات ہوں گے، جو ہماری کیفیات ہوں گی، جو ہمارے جذبات اور احساسات ہوں گے، جیسا ہمارا ریئیکشن ہوگا، ایک ایک جملہ کس کے منہ سے کیا نکلے گا، اہل ایمان کس طرح شکر گزاری کر رہے ہوں گے، اہل کفر کس طرح سے اپنے آپ کو ملامت کر رہے ہوں گے، ریگریٹ کریں گے، پچھتائیں گے، مہلتیں مانگیں گے، افسردہ ہوں گے، پشیمان ہوں گے، کہیں گے ہمیں یقین آ گیا، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، ہم نے قیامت بھی قائم ہوتے دیکھ لی، ہم نے دیکھ لیا کہ ہم موت کے بعد دوبارہ اٹھا دیے گئے، جبکہ ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ ہم کبھی اٹھیں گے ہی نہیں۔ اصل جو سب سے بڑا ایشو ہے نا کہ ان کی عقلیں اس بات کو تسلیم دنیا میں نہیں کر پا رہی کہ جب ہم مر جائیں گے تو دوبارہ بھی زندہ کر دیے جائیں گے، جبکہ انہی کی عقلوں کا حال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی پیاری دلیل دی کہ کیا تمہیں اس بات پر تعجب نہیں ہوتا کہ تم کچھ بھی نہیں تھے، تمہارا وجود بھی نہیں تھا، اللہ نے تمہیں تخلیق کیا، تو جب تم نہیں ہوگے، مٹی میں مل چکے ہوگے، تمہاری ہڈیاں جو ہیں وہ راکھ بن گئی ہوں گی یا مٹی بن گئی ہوں گی، تو کیوں اللہ دوبارہ تخلیق نہیں کر سکتا جبکہ اس نے پہلے تمہیں بغیر مادے کے، تب تو تمہاری راکھ بھی نہیں تھی، تمہارا کوئی جین بھی نہیں تھا، تمہارا کوئی ڈی این اے بھی نہیں تھا، کوئی تمہاری دھول مٹی خاک بھی نہیں تھی، اللہ نے تمہیں کن کہہ کر تخلیق کر دیا، تو اب تو تمہارا وجود، اس کی کچھ باقیات موجود ہیں۔ لیکن بات پھر وہی ہے کہ بے شمار ایسے لوگ ہوں گے جو اس وقت تک یقین نہیں کریں گے جب تک کہ قیامت قائم نہ ہو جائے، جب تک کہ وہ موت کے فرشتے کو، جنت اور دوزخ کو دیکھ نہ لیں۔ اب یہ جنت ظاہر ہے کہ اہل ایمان دیکھیں گے اور دوزخ اہل کفر دیکھیں گے، لیکن حقیقت ان کے سامنے بالکل واضح ہو جائے گی۔ اس وقت وہ یہ آرزو کریں گے، تڑپیں گے، پچھتائیں گے اور کہیں گے ہائے کاش ہم مسلمان ہوتے۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں پتا ہے آج جو دن قائم ہوا ہے، یوم حساب، اس میں صرف وہی نجات پائیں گے، یہ انہی کے لیے خیر کا دن ہے جو اللہ پر ایمان رکھتے تھے۔ دنیا میں تو دہائی دیتے گئے، انبیاء علیہ السلام ایک کے بعد ایک ہر قوم کے پاس آتے رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت اور رسالت کا جو پورا یہ منصب تھا، سلسلہ تھا، یہ مکمل ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا گیا۔ انبیاء علیہ السلام کی بعد جو قوم کے علماء تھے، جو ولی تھے، جو بزرگ تھے، جو متقی پرہیزگار تھے، جو فرما بردار تھے، وہ اسی میسج کو آگے سے آگے پہنچاتے رہے۔ اللہ نے قرآن کو محفوظ کر دیا تاکہ قیامت تک ان کے لیے حجت رہے، یعنی ان کو دلیل مل جائے کہ واقعی اللہ کا کلام ہے۔ میجورٹی غفلت کا شکار رہی اور رہے گی، مگر آپ نے دیکھا ہے کہ ہر دور میں اہل ایمان بھی ہیں، اہل تقوی بھی ہیں۔ تو اللہ نے دنیا میں انسان کو آزادی دی ہے، وہ بالکل آزاد ہے کہ وہ جس راستے کو چاہے منتخب کر لے، لیکن یہ آزادی آخرت میں نہیں ہوگی کہ وہ چاہے تو جنت میں چلا جائے اور چاہے تو دوزخ میں چلا جائے۔ وہاں جو کچھ دنیا کی آزادی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کیا تھا، اگر اللہ کو مانا تھا، اگر ہدایت کو پا لیا تھا، اگر ہدایت کے راستے پر چل رہا تھا، تب تو اس کی منزل جنت بن جائے گی۔ لیکن اگر دنیا میں اللہ کا، جنت کا، موت کا، قیامت کے دن کا، حشر کے دن کا وہ انکاری تھا، منکر تھا،
تو اب اس کو جنت یا نجات نہیں مل سکتی، اور ظاہر ہے کہ اب مہلت کا وقت بھی نہیں ہے۔ موت کو دیکھ کر، فرشتوں کو دیکھ کر، اسرائیل کو دیکھ کر اگر کوئی کہتا ہے اب مجھے یقین آ گیا، تو پھر وہ فرعون کی مثال اللہ نے اسی لیے قرآن پاک میں بیان فرمائی کہ ڈوبتے وقت کہتا ہے کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب کو مانتا ہوں، ایمان لاتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا اب ایمان لانا بیکار ہے، اب تو تم نشانی دیکھ چکے۔ ایمان تو غیب پر ایمان کہلاتا ہے، یہی تو ہماری آزمائش ہے، ایمان بالغیب۔ یہ چیز ہم بار بار قرآن پاک میں پڑھ رہے ہیں کہ دیکھ کر کون نہیں مانے گا، دیکھ کر تو سبھی مانیں گے۔ امتحان تو یہ ہے کہ اس کی نشانیوں کو دیکھ کر مانے، اللہ کو دیکھ کر نہیں، قیامت کو دیکھ کر نہیں، جنت یا دوزخ کو دیکھ کر نہیں، مگر نشانیاں قرآن میں موجود ہیں، نشانیاں ہماری پوری کائنات میں موجود ہیں، ہمارے اپنے وجود میں موجود ہیں، ہماری اپنی زندگی، ہمارا اپنا جو جسمانی نظام ہے، ہماری جو ہارٹ بیٹ ہے، جو اس کا ردم ہے، ہماری آنکھوں کا جو سسٹم ہے جس سے ہم دیکھ پاتے ہیں، ہمارے کان جو سن سکتے ہیں، یہ سب اعضاء اللہ کی وحدانیت اور اس کی موجودگی کے گواہ موجود ہیں۔ اگر ہم غور نہ کریں تو پھر کیا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بڑا ہم پر کرم کیا، ہم پر فضل فرما دیا کہ ہمیں بتا دیا کہ وہ دن جب آئے گا تو کافر بڑے سے بڑا سرکش بھی تڑپ رہا ہوگا اور افسردہ ہو رہا ہوگا، نادم ہوگا، پچھتاوا اس کو ملال ہو رہا ہوگا کہ کاش میں ایمان لے آتا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کو چھوڑ دیں کہ وہ کھائیں اور فائدہ اٹھائیں، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں، انہیں سمجھ نہیں آ رہا معاملہ کیا ہوگا، انہیں دنیا سے فائدہ اٹھانے دیں، اپنی خیالی امید انہیں غفلت میں ڈالے رکھے۔ خوش فہمی بڑی بری چیز ہے، خوش فہمی ہلاکت میں مبتلا کر دیتی ہے انسان کو حقیقت پسند ہونا چاہیے۔ تو یہی بات یہاں پر آ گئی کہ انسان خود ساختہ طور پر کچھ فرضی سہارے تلاش کر لیتا ہے، اپنی مرضی کی زندگی بنا لیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ سارے سہارے جب فیصلہ ہو رہا ہوگا تو اس کے کام آئیں گے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہی فرما دیا کہ ان کو ان کی خوش فہمیوں میں رہنے دیں، ہمیں تو موت آئے گی ہی نہیں، آئے گی تو کوئی کہتا ہے ہمیں وہ نبی نے ہماری خاطر قربانی دے دی، دنیا میں ہمارا کفارہ کر دیا، کوئی کہتا ہے ہمیں تو گنتی کے چند دن آگ چھوئے گی۔ یہ مختلف طبقات کا نظریہ ہے۔ عیسائی کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام نے ہمارا فدیہ دے دیا، ان کو سلیب پر چڑھا کر ان سے عظیم قربانی لے لی گئی، اب کوئی عیسائی قیامت تک کے لیے وہ نجات ہو گئی، کوئی دوزخ میں نہیں جائے گا۔ یہود کہتے ہیں کہ ہم تو 40 دن زیادہ سے زیادہ اگر گئے بھی تو چند دن، جو کہ تفسیر میں پتہ چلتا ہے کہ 40 دن کہتے ہیں کہ ہم دوزخ میں رہیں گے، جو ہمارے بڑوں نے بچڑے کی عبادت کر لی تھی۔ بعض کہتے ہیں کہ دوزخ کے دروازے پر جائیں گے، کنفیس کریں گے، اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے، تو چونکہ انبیاء کی اولاد ہیں وہیں سے ہمیں جنت کی طرف بھیج دیا جائے گا۔ بعض کہتے ہیں جو مشرکین تھے کہ یہ بت اللہ سے ہماری سفارش کر دیں گے، یہ لڑ لیں گے، یہ ہمیں بچا لیں گے۔ سب نے اپنے خود ساختہ نظریات بنا رکھے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے واضح یہاں پر فرما دیا کہ ان کو ان کی جھوٹی امیدوں میں، غفلت میں ڈوبا رہنے دیجئے، ان قریب وہ جان لیں گے۔ اور اس سے پہلے کہ ہم جس بستی کو ہم نے ہلاک کیا، اس کا ایک مقررہ وقت لکھا ہوا تھا۔ کوئی قوم نہ اپنے مقررہ وقت سے آگے بڑھتی ہے اور نہ پیچھے ہٹتی ہے۔ کبھی کبھی یہ قومیں اعتراض کرتی تھیں کہ اچھا اگر ہم جھوٹے ہیں، ہم گمراہ ہیں، اور اگر آپ یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں، اللہ کے پیغامبر ہیں، اور آپ کا یہ فرمانا ہے کہ اگر ہم اللہ کا انکار کریں گے تو ہم پر عذاب آ جائے گا اور ہم پر کوئی طوفان آ جائے گا یا کوئی مصیبت آفت آ جائے گی، تو لا کر دکھا دیجئے، معاذ اللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ بات قرآن پاک میں مختلف مقامات پر فرمائی کہ اللہ تمہارا محتاج نہیں ہے کہ تم دلیل مانگو تو فوراً تمہاری حضور پیش کر دی جائے۔ وقت مقرر ہے ہر چیز کا، جب وہ وقت آئے گا تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ انبیاء علیہ السلام کا کام ہے اللہ کا پیغام تم تک پہنچانا، وہ بشیر بھی ہیں اور نذیر بھی ہیں۔ بشیر ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور نیک کام کیے، ان کو بشارتیں دیں گے کہ ان کا اجر کیا ہوگا، اور نذیر ہیں ان لوگوں کے لیے جو غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں، اپنی منمانی زندگی بسر کر رہے ہیں، نفس کی خواہشات میں جکڑے ہوئے ہیں، اور وہ انبیاء کی تعلیمات کو کسی صورت سمجھ نہیں پا رہے۔
نہ اس پر ایمان لاتے ہیں، تو انہیں اللہ کے عذاب کی خبر دی جا رہی ہے، ان کو اس سے آگاہ کیا جا رہا ہے، وارن کیا جا رہا ہے کہ تمہارا انجام بہت ہی برا ہوگا۔ تو یہ واضح طور پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ کفار تانے دیتے رہیں گے اور مسلمانوں پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کرتے رہیں گے، کبھی کہیں گے عذاب لا کر دکھا دو، کبھی کہیں گے معاذ اللہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو مجنون ہے، یعنی اچھا دیکھیے، انبیاء علیہ السلام کو مجنون یا دیوانہ کہنا دنیا داروں کا، دنیا کے جو لیڈرز تھے، جو سردار تھے، ان کا یہ کہنا ہوتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مٹیریلسٹک ہوتے تھے اور ان کے جو کرائٹیریاز تھے کسی کو عقل مند سمجھنے کے، کسی کو معتبر سمجھنے کے، کسی کو سردار بنانے کے، وہ بالکل ان کے اپنے خود ساختہ دنیا کے حساب سے جو بیسڈ تھے۔ انبیاء علیہ السلام نہ تو مال و دولت جمع کرتے ہیں، نہ وہ ڈکٹیٹرز ہوتے ہیں، نہ ان کا کوئی اس طرح کا روب دبدبہ ہوتا ہے، نہ وہ غلامی کرواتے ہیں لوگوں سے اپنی۔ تو یہ جو دنیا دار لوگ ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے مقابل نہیں آ سکتے، معاذ اللہ یہ تو ہم سے بہت پیچھے ہیں، سادہ لوگ، سادہ زندگی بسر کرنے والے، تقوی اختیار کرنے والے، اللہ کے تھوڑے سے رزق پہ قناعت کرنے والے، تو ان کی نظر میں وہ خاص ہستیاں نہیں ہیں، یہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، تمسخر کرتے ہیں، ان کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں دیوانے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھیں یہ وہی وقت ہے، بالکل مجھے ایک ایک چیز جب آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں تو ایسا فیل ہوتا ہے کہ ہم آج بھی اسی دور میں ہی ہیں کہ اگر کوئی حق پر ہے، سچ بولتا ہے، حق کی بات کرتا ہے، انصاف کی بات کرتا ہے، ظلم کے خلاف آواز اٹھاتا ہے، تو لوگ اس کو کیا کہتے ہیں؟ دیوانہ ہے، یہ بولتا رہتا ہے۔ اگر آپ کہیں اصلاح کی بات کریں، ان کی تو عادت ہے تقریریں کرنے کی، ان کو تو بس عادت ہے بولنے کی، یہ معاملات ہیں۔ نہیں انل منکر، روکنا برائی سے، برائی کے خلاف آواز اٹھانا، لڑ نہیں سکتے تو کم از کم اس کو برا تو جاننا، اور اسی طرح خیر کی تلقین کرنا ایک مسلمان کے لیے لازم ہے۔ لیکن آج جب ہم اس طریقے پر چلتے ہیں تو لوگ ہنستے ہیں ہم پر، ہمارا مذاق اڑاتے ہیں، ان کو تو بس بہت ہی شوق ہے تقاریر کرنے کا۔ اور اگر کوئی انصاف کی بات کرے، آپ کو کیا ضرورت ہے لوگوں کے معاملات میں پڑھنے کی؟ یعنی عقل مند وہ ہے جو مفاد پرست ہو، یہ آج کی دور کا نظریہ۔ اگر آپ گھننے بنے رہیں، آپ دیکھیں میرا فائدہ ہو رہا ہے، مجھے کیا، کوئی اگر گڑھے میں گر رہا ہے تو گرتا جائے، اس کو عقل مندی کہہ رہے ہیں۔ تو یہ بات آج کی نہیں ہے، یہ ہمیشہ سے سلسلہ رہا ہے کہ جو ایک طاقتور طبقہ ہوتا تھا، جو سردار طبقہ ہوتا تھا، جن کو اللہ تعالیٰ نے مال دولت، کوئی عہدہ، کوئی طاقت عطا کر دی، تو ان کو حق پرست لوگ، اہل ایمان، اہل تقوی، اللہ والے کم عقل نظر آنے شروع ہو جاتے تھے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اب پھر کہتے تھے فرشتے ہمارے سامنے آ جائیں، عذاب آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم فرشتوں کو حق کے ساتھ نازل کرتے ہیں، یعنی فرشتوں کا کام یہ نہیں ہے کہ تمہاری فرمائشوں پر آئیں گے، اور فرشتے جب آئیں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم فرشتوں کو صرف فیصلے کے لیے اتارتے ہیں، اور اس وقت لوگوں کو مہلت نہیں دی جائے گی۔ فرشتے یا تو تمہاری روح قبض کرنے آئیں گے یا تم پر عذاب لے کر آئیں گے۔ فرشتے نصیحت کرنے نہیں آتے، فرشتے سکھانے نہیں آتے، فرشتے اصلاح کرنے نہیں آتے۔ یہ اصلاح کا کام، سکھانے کا کام، نصیحت کرنے کا کام انبیاء علیہ السلام کا ہے۔ یہ بیسک رولز ہوتے ہیں، اس کو اگر آپ زندگی میں یاد رکھیں، آگے بہت سی کانفلکٹس جو آیات میں ہمارے ہم جب پڑھتے ہیں تفسیر، اس میں جو ڈیفرنٹ اوپینینز آتی ہیں وہ آپ کو بھی سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے کہ فرشتوں کا کام سکھانا نہیں ہے، فرشتوں کا کام سمجھانا نہیں ہے۔ فرشتے یا تو جان نکالنے آئیں گے یا پھر وہ عذاب لے کر آئیں گے۔ فیصلہ جب ہوگا تب فرشتے بھیجے جائیں گے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرما دیا پیغمبر کے پاس وحی کے فرشتے بھی آتے ہیں، اور اس کے علاوہ خدا کے وہ فرشتے بھی آتے ہیں جو حقیقت کو لوگوں کے سامنے بے نقاب کرتے ہیں، مگر دعوت کی تکمیل کے بعد آئیں گے، اس سے پہلے نہیں۔ اور جب وہ آتے ہیں تو فیصلے کا وقت ہوتا ہے، پھر ایمان لانے کا یا بلانے کا وقت نہیں ہوتا۔ اس چیز کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے واضح فرما دیا۔ پھر آیت مبارکہ نمبر 9، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ کیا پیاری آیت ہے، اس کو بھی ذرا یاد رکھ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو ذکر کہا،
ذکر ہے، نصیحت ہے، یاد دہانی ہے، ریمائنڈر ہے. اور فرمایا کہ یہ قرآن ہم نے اتارا ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ کسی انسان کی بنائی ہوئی زبان نہیں ہے، یہ کسی انسان کے دیے ہوئے قوانین نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، میں اس کا محافظ ہوں. پچھلی کتابیں آئیں، اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں رہی، اور اللہ کی حکمت بھی یہی تھی. اللہ تعالیٰ چاہتے تو انہیں بھی محفوظ فرما دیتے، لیکن چونکہ قرآن ہی کو رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان بنانا تھا، تو اس وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیگر کتابوں کے جو احکامات تھے توریت، زبور، انجیل میں، وہ سب بھی جو امپورٹنٹ پوائنٹس تھے اس میں جو باقی رکھنے تھے، ان کو قرآن پاک میں سمو دیا، اس میں ان کو شامل فرما دیا. اور اس کے سوا قیامت تک کے لیے زندگی گزارنے کا کیا طریقہ ہونا چاہیے، اللہ کو کیسے راضی کرنا ہے، دنیا میں کیسے زندگی بسر کرنی ہے، سب چیزیں قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح فرما دی. اب چونکہ قیامت تک نہ تو کوئی اور رسول تشریف لائیں گے، نہ نبی نہ رسول، کوئی دھوکہ کھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ بھی نبی ہے تو وہ بھی نبی ہے تو یہ مبلغ ہے اس لیے اس کو نبی کہا جا رہا ہے. ختم نبوت کو جو نہ مانے وہ مسلمان نہیں ہے. ختم نبوت سے مراد کمپلیشن آف پروفٹ ہوڈ، خاتمہ نہیں ہوا نبوت کا. ختم ہو جاتی تو معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی باقی نہ رہتی. نبوت باقی ہے قیامت تک، لیکن کس طرح سے؟ اللہ کے حبیب کی سیرت، سنت، اور اس سے بھی بڑھ کر قرآن پاک کی صورت میں. تو یہ کانسیپٹ ہے. جب ہم ختم نبوت کہتے ہیں تو ہمارا اس میں نظریہ یہ ہوتا ہے کہ آمد جو تھی انبیاء علیہ السلام کی، جو آدم علیہ السلام سے ہر دور ہر قوم کے پاس رسول تشریف لا رہے تھے، نبی تشریف لا رہے تھے، اس کو اللہ نے کمپلیٹ کر دیا. الیوم اکملت لکم دینکم فرما دیا، آج دین مکمل ہو گیا، اللہ کی نعمت تم پر تمام ہو گئی. لا نبی بعدی، اللہ کے بھی فرماتے میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. آپ فرماتے تم آخری امت ہو اور میں آخری نبی ہوں، نہ میرے بعد کوئی نبی اور نہ تمہارے بعد کوئی امت ہے. اور قرآن کے سوا اب کوئی کتاب ہدایت نہیں ہے، کوئی کتاب نہیں نازل ہوگی. اب چونکہ نبوت بھی مکمل ہو گئی، قرآن کی صورت میں احکامات بھی مکمل ہو گئے، تو ضروری کیا تھا کہ نبوت کی بھی حفاظت کی جاتی اور قرآن کی کلام کی بھی حفاظت کی جاتی. اگر یہ محفوظ نہ رہتا، جو کہ آپ اس چیز کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ پچھلی کتابیں اپنی اصلی شکل میں آج محفوظ نہیں ہیں، اولڈ ٹیسٹمنٹ، نیو ٹیسٹمنٹ، اس میں ایڈیشنز ہیں، امینڈمنٹس ہیں، اور وہ خود اس کو اپ گریڈ کر رہے ہیں ڈے بائی ڈے، اور وہ کوئی چیلنج نہیں کر رہے کہ یہ بالکل وہی والا نسخہ ہے، یہ وہی والا مصحف ہے جو نازل ہوا تھا. وہ تو نہیں کہہ رہے اس طرح کی کوئی بات. اور سچ بھی یہی ہے کہ وہ کتابیں اپنی اصلی شکل میں نہیں رہی، اس میں بہت سارے ایڈیشنز ہو گئے، بہت ساری چیزوں کو اس میں سے نکال دیا گیا، ہٹا دیا گیا. تو اللہ نے قرآن کے بعد چونکہ کوئی کتاب نہیں آنی تھی تو اس کتاب کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا. ورنہ ہم اور آپ کل کو بہانہ بنا سکتے تھے نا، یا اللہ ہمارے پاس تو کوئی کتاب ہی نہیں تھی، اگر ہوتی تو ہم ضرور ایمان لے آتے. ہمارے پاس تو نبی کی تعلیمہ، ہمارے پاس تو کوئی نبی ہی نہیں آئے تھے، اگر آتے تو ہم ضرور ان کی پیروی کر لیتے. اللہ نے دونوں چیزوں کو ایسا محفوظ کیا. سیرت مطہرہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا حال یہ ہے کہ دنیا میں کسی شخص سے متعلق اتنی باریکی اور ڈیٹیلز نہیں ملتی. اللہ کے حبیب کے سر کے بال مبارک تک ایسٹیمیٹڈ ہیں کہ کتنے آپ کے سر مبارک پر بال ہوں گے. ایسی آپ کی شخصیت تھی، آپ کی زندگی کا ہر پہلو لوگوں کی آنکھوں کے سامنے تھا. کیسے آپ کھانا کھاتے تھے، کیسے لباس آپ پہنتے تھے، کیسے آپ گفتگو فرماتے تھے، کس طرح کی آپ کی میانہ چال ہوا کرتی تھی، آپ کا بیہیویئر سب انسانوں سے کیسا ہوا کرتا تھا، آپ کی عبادات کیسی ہوا کرتی تھی، آپ نے کس طرح حکومت فرمائی.
کیسے ایک ریاست کا تصور آپ نے پیش فرمایا. آپ بحیثیت سربراہ خاندان کیسے تھے. ہر زندگی کا گوشہ صفحہ ہستی میں محفوظ کر دیا گیا. کوئی شک شبہ اس میں نہیں رہا. اسی طرح قرآن کی حفاظت فرمائی. اور آپ دیکھیں یہ ہسٹری ہے کہ کوئی بھی زبان ہمیشہ نہیں رہتی. زبانیں ختم ہو جاتی ہیں, بدل جاتی ہیں, لیکن اللہ کی شان دیکھیں کہ عربی زبان میں قرآن نازل فرمایا اور اس زبان کی حفاظت کا انتظام فرمایا, اور اس کو صدری حفاظت کے ذریعے سینہ بسینہ ٹرانسفر. آج اگر آپ کے گھروں سے سب قرآن پاک لے لیے جائیں بالفرض, اب تو خیر انٹرنیٹ, موبائل فونز, ایپس اور بہت سارے ہمارے پاس اور سورسز آ گئے, لیکن ایک منٹ کے لیے امیجن کر لیجئے, ایک منٹ کے لیے امیجن کر لیجئے کہ دنیا میں جتنے قرآن پاک تھے سب لے لیے گئے, آپ کے پاس کچھ نہیں ہے, تو یہ جو یہاں دماغوں میں ہے یہ کون لے لے گا, یہ کہاں چلے جائیں گے؟ دلوں میں, سینوں میں, دماغوں میں, ذہنوں میں محفوظ ہے. آج ماشاءاللہ جگہ جگہ صلاۃ التراویح ہو رہی ہے. کبھی آپ یہ دیکھتے ہیں یہ کتنی بڑی کرامت ہے. کبھی اس کو اس طرح فیل کیا ہے جب آپ تراویح پڑھنے جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کس طرح سے امام صاحب تلاوت کرتے ہیں پورے قرآن پاک کی. اور جتنی میں اس چیز کو سمجھ سکتی ہوں کہ یہ آسان نہیں ہے. 4 دفعہ آپ قل ہو اللہ لاؤڈ آواز میں پڑھا کے دکھا دیجئے, جتنی اس میں انرجی لگتی ہے, جتنی مشقت ہے, جو سینس آف ریسپانسبلٹی ہے کہ پوری جماعت آپ لیڈ کر رہے ہیں, آپ کے مقتدی ہیں, آپ کو ان کو لے کے چلنا ہے, پڑھانا ہے. پورا ماشاءاللہ قرآن سینوں میں ہمارے محفوظ ہو جانا, جو ہماری زبان بھی نہیں ہے, ہماری تو فرسٹ لینگویج نہیں ہے نا عربی, اور اس کا ہر بحر محفوظ ہو جانا, پھر اس کو لاؤڈلی پڑھانا, یہ کتنی بڑی کرامت ہے, کتنی بڑی سعادت ہے, کتنا اللہ تعالیٰ کا انعام ہے. تو کیا سینوں سے کوئی نکال سکتا ہے؟ ذرا سی آپ آیت بھولتے ہیں, سامع آپ کو لقمہ دیتا ہے کہ یہاں پہ سے کچھ مس ہو گیا. کیا شان ہے اللہ کی. تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا کہ میں نے قیامت تک کے لیے اس قرآن کو محفوظ کر دیا. تو یہ اس کا معجزہ ہے قرآن پاک کا, کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود اس کی حفاظت کا وعدہ فرمایا, اور اللہ فرماتے بے شک ہم خود اس کے نگہبان ہیں. اب اگر کوئی یہ گمان کرے, یہاں سے یہ بھی مسئلہ سمجھ آتا ہے کہ اس میں سے کچھ مسنگ ہے, تو یہ اس آیت کے خلاف ہوگا. مجھے نہیں پتا, میں نے اس سے پہلے, میں فرض کریں میں نہیں کہتی کہ کوئی اور سورت بھی ہو قرآن پاک میں, مثال دینے کے لیے بات کر رہی ہوں. اگر میں کہتی ہوں کہ اس میں سے کچھ سپارے یا کچھ سورتیں مسنگ ہیں, ہو سکتا تھا ہوتی, لیکن اس آیت نے مجھے بتا دیا کہ نہیں ہے. قرآن حرف با حرف محفوظ ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ اس میں سے کچھ, جب اس کو مرتب کیا گیا, جب کمپائلیشن کیا گیا, تو اس میں سے کچھ سورتیں, کچھ آیات معاذ اللہ نعوذ باللہ ان کو چھپا لیا گیا, یا بھول گئے, یا مس ہو گئے, یا بکری کھا گئی معاذ اللہ. اگر آپ یہ کھلے دل سے مانے, سوچیں, اچھا ایسا ہوا ہوگا, ہو سکتا تھا, کیا پتا, لیکن آیت نے بتا دیا نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ پھر تو معاذ اللہ اللہ کی حفاظت پوری نہیں تھی. اللہ تعالیٰ عاجز تھے اس بات سے کہ وہ اپنے کلام کی حفاظت نہیں فرما سکے. کیسے ہو سکتا تھا یہ؟ کتنے حفاظ موجود تھے, سینکڑوں, خواتین بھی مرد بھی. تو اس لیے اپنے دلوں میں شک و شبے نہ لائیں, اور جان لیں کہ اس قرآن کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے فرمایا ہے. اس میں سے کوئی زیر زبر پیش بھی ادھر ادھر نہیں ہو سکتا. اور زیر زبر پیش تو چلو بعد میں اعراب لگائے گئے, حجاج بن یوسف کے زمانے میں جب قرآن نازل ہوا زیر زبر پیش تو نہیں تھے اس کے اوپر, لیکن لیٹرز تو تھے نا, حروف, فی قلوبہم, فی, فا, یا, قاف, الف, کچھ مسنگ نہیں ہے.
اگر آپ اس کو مسنگ مانتے ہیں تو پھر تو آپ کا دین ہی سارا کا سارا، اس پھر کس چیز کو یقین کریں گے؟ پھر تو کچھ بھی نہیں رہا، پھر تو کوئی حجت بھی نہیں رہی. تو اس لیے ہر چیز کو کھلے دل و دماغ سے تحقیق کر کے، سنی سنائی باتوں پر کیا پولیٹیکل ریزنز ہوتے ہیں، کس طرح نفرتیں پھیلائی جاتی ہیں، کیسے گروہ بندیاں کی جاتی ہیں، یہ سارے چکروں سے آپ کو باہر نکلنا پڑے گا، اٹھنا پڑے گا. اور آپ کو یہ اٹھانے والا قرآن پاک ہی ہوگا، اوپر بلند کرنے والا. قرآن میں اللہ نے فرمایا نا، جب کسی چیز کا تنازع ہو جاتا ہے، ڈسپیوٹ ہو جاتا ہے، قرآن کی طرف رہنمائی کرو، اس سے گائیڈنس لو، اللہ اور اس کے نبی کی طرف لوٹ آؤ، تو پھر تمہیں خود ہی پتہ چل جائے گا کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت مبارکہ 14 اور 15 میں فرمایا، اگر ہم آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیں اور یہ منکرین جو قرآن کو نہیں مانتے، رسالت محمدی کو نہیں مانتے، توحید باری تعالیٰ کو، اللہ کے وجود کو نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کی کیفیت اور ان کی بدنیتی بیان فرما رہے. کیوں؟ وہ تو دل کے حال جانتے ہیں نا. میں آپ سے کہوں آپ ایسا کریں گی تو میں یوں کروں گی، آپ کو لگے گا جو میں کہہ رہی ہوں وہ بات سچ ہے، لیکن میرا رب میری نیت کو جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر ہم ان کے لیے آسمانوں کے دروازے کھول دیں اور یہ منکرین خود چڑھ جائیں آسمانوں پر ابھی دنیا میں اور جھانک کر بھی آ جائیں، تو پتہ ہے کیا کہیں گے آ کر؟ ہماری نظر بندی کر دی گئی، ہم پر جادو کر دیا گیا. یہ بدبختی ہے ان کی. اس کو جادو کہہ دیں گے، پھر کیا کریں گے آپ؟ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں. جس سے ایمان لانا ہوتا ہے وہ بہانے نہیں بناتا، حجت بازیاں نہیں کرتا. آیت مبارکہ 17 میں بتایا کہ شیطان فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے آسمانوں پر جاتے ہیں تو ان پر آگ کے کوڑے برسائے جاتے ہیں، یعنی کہ عالم بالا کی خبریں لینے، وہاں کیا گفتگو ہو رہی ہے، لوح محفوظ میں کیا لکھا ہوا ہے، تو وہ یہ ساری باتیں جاننا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں، اس کی ٹوہ لگانا چاہتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر واضح طور پہ فرما دیا کہ ہم نے شیطان مردود سے اس کو محفوظ کر دیا. یہ جو جادو ٹونے کرنے والے ہیں، یہ جو قسمت کے حال بتانے والے ہیں، یہ شیاطین ہیں جو ان کے دلوں میں کچھ نہ کچھ ڈال دیتے ہیں. عالم بالا کی تھوڑی سی بات ڈال دیتے ہیں، اس میں وہ بڑھا چڑھا کے لوگوں کو بتاتے ہیں. اور میجورٹی لوگوں کا ضعیف الاعتقادی ہمارے ہاں اتنی زیادہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ خوابوں کی تعبیر جاننے کے لیے، اپنا مستقبل جاننے کے لیے سب سے زیادہ ہمارے کالرز کالز کرتے ہیں. مسئلے مسائل پوچھنے کے لیے، نماز کا طریقہ پوچھنے کے لیے، ہمارے اخلاقیات کیسے ہونے چاہیے، حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، اس سے کسی کو کوئی سروکار نہیں. یہ شیطانی کاموں کے پیچھے پڑے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کوئی چوری چھپے ان سے سننے کے لیے کان لگاتا ہے تو شہاب مبین ان کو مار کر بھگایا جاتا ہے کہ یہ عالم بالا کی خبریں نہ لے کر جائیں. زمین پر انسان کے ساتھ شیطان بھی بسائے گئے نا، تو شیطان کی جو پوری اس کو آزادی ہے، وہ جہاں مرضی جاتا ہے، گھومتا پھرتا ہے. تو لوگوں کو بہکانے کے لیے کچھ وسوسے، کچھ اس میں سچ ہوتا ہے، کچھ افسانہ ہوتا ہے، تھوڑی حقیقت تھوڑا افسانہ، اور مکس اینڈ میچ وہ کر کے لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے. جس چیز سے ہمیں سختی کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع فرمایا کہ ہم تقدیر پر بھروسہ رکھیں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتے رہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ آیت مبارکہ 19 میں اپنی تخلیق، اپنی قدرت کی دلائل یہاں پہ بیان فرما رہے ہیں کہ زمین پر غور کرو، اللہ کی تخلیق پر غور کرو، کیسے اللہ نے زمین کو پھیلایا، اس میں پہاڑوں کو نصب کیا، سبزے اگائے، اور ہر طرح کے وسائل معیشت، یعنی ہمارے لیے اکانومی جو ہماری ہے کیسے ترقی کرے گی، ہم کھائیں گے پیئیں گے کہاں سے. کائنات بھری پڑی ہے ذخائر سے، جو جتنا ایکسپلور کر لے، جو جتنی اسٹرگل کر لے، دنیا جس کو جتنا جو چاہے گا اس کو اتنی مل جائے گی. یہ کافر یا مومن ریگارڈلیس آف یور ریلیجن، یور بلیف، یہ جتنی جو ایفرٹ کرے گا دنیا اس کو ملے گی. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے یہاں پر. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا کہ تمام نعمتوں کے خزانے اللہ کے پاس ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہے کوئی بہت بڑے بڑے جو سپر سٹورز ہوتے ہیں یا آؤٹ لیٹس ہوتے ہیں، ویئر ہاؤسز ہوتے ہیں، کوئی بہت بڑا ایک بتیک ہے، تو انہوں نے چند ڈریسز ڈسپلے پہ لگائے ہوئے ہوتے ہیں، 2 4 6 سم ٹائمز.
مگر ان کے ویئر ہاؤسز لاکھوں چیزوں سے بھرے پڑے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے جو تم دنیا میں دیکھ رہے ہو تمہیں تو بہت نظر آ رہا ہے، لیکن اللہ کے پاس اس کے یعنی میں اس کو کاؤنٹنگ کے ساتھ آپ کو پیش بھی نہیں کر سکتی. یہ کچھ بھی نہیں ہے، ملین ٹریلین میں سے ایک حصہ بھی نہیں ہے جو دنیا میں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے پاس سب چیزوں کے خزانے ہیں. پھر آیت مبارکہ 22 میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ذکر فرمایا کہ پانی سے بھرے ہوئے بادلوں کو اللہ تعالیٰ کیسے، بارش کا کبھی آپ کو حیرت نہیں ہوتی دیکھ کر؟ یہ بارش کا سسٹم، ہمارے سروں پر آسمان ہے، بادل ہیں، ایک دم سے ان میں سے پانی گرنے لگ جاتا ہے، اور گرتا بھی کس انداز سے ہے. ایسے نہیں کہ ٹیپ کھل گیا ہے، باقاعدہ بوندوں کی شکل میں. کیا نظام ہے اللہ کا. اس سے پہلے جو اس کے آثار نظر آتے ہیں جب ہم فور کاسٹ کرتے ہیں کہ آج ہیوی رین ہے یا سنی ویدر ہے یا رینی ہے، یہ سب معاملات یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. تو فرمایا اللہ کے حکم سے وہ بادل گھومتے ہیں پھرتے ہیں، اور جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے ہوائیں ان بادلوں کو وہاں لے جاتی ہیں اور وہاں ہی برسات دیتی ہیں. کبھی کبھی ایک ایریا، ایک پارکنگ میں ایک گاڑی بھیگی ہوئی ہوتی ہے، اور تھوڑا سا دور اسی پارکنگ لاٹ میں ایک گاڑی جب ہٹاتے ہیں اور دیکھتے ہیں وہاں بارش ہوئی نہیں. تو اللہ کی شان ہے کہ جہاں ہوائیں اس کو لے جائیں گی اللہ کے حکم سے لے جائیں گی اور وہیں بارش برسے گی. اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بلند فضاؤں میں کسی سہارے کے بغیر اللہ تعالیٰ ہی نے لاکھوں گیلن کے حساب سے پانی سٹور کر رکھا ہے. آج دنیا میں بارشیں نہیں ہوتی. اب آپ کو پتا ہے نا کتنی زیادہ یہ نیوز آ رہی ہے، پانی ختم ہو رہا ہے، ڈیمز بنانے چاہیے، پانی کو سیو کرنا چاہیے، پانی کو ضائع نہیں کیا جانا چاہیے. ہم لوگ ریسورسز سے پریشان ہیں کہ کم ہو رہے ہیں کیونکہ ہم ان کو صحیح طور پر یوز نہیں کر رہے. مگر اللہ کے پاس ہر چیز کا خزانہ ہے، اس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں. زندگی بھی اسی کے ہاتھ میں ہے اور موت بھی. اور آیت مبارکہ 24 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اگلوں اور پچھلوں سب کا علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو گارے کی جو کھناتی ہوئی مٹی ہے اس سے پیدا کیا. یعنی جسم کے اعتبار سے انسان سراسر ایک کہنا چاہیے نا بے حیات بے شعور ایک چیز ہے، وجود کا نام ہے. مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب اس میں روح داخل کر دی تو اللہ تعالیٰ نے اسی جسم کو بے شمار صلاحیتیں عطا کر دی. کیا ہے یہ کیا ہے؟ گوشت ہے، یہ ہڈیاں ہیں، یہ اس کی سکن ہے. لیکن اس ہاتھوں سے کیا کیا ہنر آپ دیکھتے ہیں دنیا کے، کیا کیا کام اس سے کیے جا رہے ہیں، کیسی کیسی چیزیں بنائی جا رہی ہیں، کیسی کیسی انوینشنز کی جا رہی ہیں. تو یہ مٹی بناتی ہے ان کو، یا یہاں پہ جو دماغ ہے اور جسم میں جو روح ہے وہ بناتی ہے. تو یہ صلاحیتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو عطا کی کہ تم تو کچھ بھی نہیں ہو، ایک بس کھنکھناتی ہوئی مٹی ہو. اللہ نے تمہیں عقل و شعور عطا کی. اور اس سے پہلے جنوں کو بھی ہم نے آگ کی لپٹ سے پیدا کیا. جنوں کی تخلیق آگ سے کی گئی. انسان کی جو بیس تھی، جو بنیاد تھی، وہ مٹی، ہم مٹی ہی ہیں آج بھی اور ہم مٹی میں ہی مل جائیں گے. اور جو فرشتے تھے ان کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے نور سے فرمائی. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ پورا بات بیان فرما رہے ہیں کہ جب اللہ نے فرشتوں سے فرمایا میں اس روح کو بنا لوں، اس جسم کو بنا لوں، اس پہ روح پھونک دوں، تو تم سجدے میں گر پڑنا شکرانے کے طور پر اس مخلوق کے ریگارڈ، اس کو گریٹیٹیوڈ اور اس کو رسپیکٹ دینے کے لیے. اب کیا ہوا؟ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا. فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، سب نے سجدہ کیا الا ابلیس. ابلیس فرشتہ تو نہیں تھا، وہ تو جنات میں سے تھا لیکن وہاں موجود تھا، اس نے سجدہ نہیں کیا. ابا ان یکون مع الساجدین، اس نے اپنے دماغ لڑائے اور کہتا ہے میں اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کروں گا. ارے بھائی تمہیں سجدے کا حکم کون دے رہا ہے؟ خود اللہ ہی تو دے رہا ہے. تم کہاں سے اتنے توحید پرست آ گئے؟ یعنی یہ ابلیس کی آدم سے خار تھی، یہ جیلسی تھی، حسد تھا، بغض تھا، مگر اس کو وہ لبادہ کچھ اور پہنا رہا تھا، توحید کا لبادہ پہنا رہا تھا. میں اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کروں گا.
اللہ کو تو خوش ہونا چاہیے تھا، کتنا موحد ہے، کتنا توحید پرست ہے. نہیں، اللہ تو دلوں کے حال جانتے ہیں نا. وہ زبان سے تو یہ کہہ رہا تھا کہ میں کسی اور کو سجدہ نہیں کروں گا، لیکن اصل میں اس کے دل میں بغض تھا، حسد تھا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ تم سجدے والوں میں کیوں نہیں ہوئے؟ تو پھر اندر کی بات نکل آئی. کیا کہتا ہے؟ کہ میں بشر کو سجدہ کروں جسے سوکھی مٹی سے بنایا گیا؟ میں تو آگ سے بنا ہوں، اور آگ تو بڑی کوئی طاقت کی چیز ہے جیسے. تو اللہ نے فرمایا نکل جاؤ یہاں سے، فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، تم مردود ہو، تمہیں میں ہمیشہ کے لیے اپنی رحمت سے دور کرتا ہوں، بے شک تم پر روز اجر تک رحمت سے محرومی ہے. تو پھر ابلیس نے کہا ایک مہلت مجھے مل جائے، اور یہ سیٹ اپ جو ہونا تھا پری ڈیٹرمنڈ، پری پلانڈ، اللہ کی طرف سے اس کے علم میں تھا، اور یہی آزمائش تھی. یہ سارا معاملہ بننا ہی ایسے ہی تھا. اللہ نے اسے مہلت دے دی، اور اس نے کیا کہا کہ قیامت کے دن تک. اور پھر کیا کہتا ہے؟ اے میرے رب، جیسے آپ نے مجھے گمراہ کیا معاذ اللہ، اللہ کسی کو گمراہ نہیں کرتے، یعنی جنت سے نکال دیا، اپنی رحمت سے دور کر دیا، تو کیا ہے کہ میں اسی طرح زمین میں ان کے لیے چیزوں کو مزین کر دوں گا، ان کو میں آرزویں دلاؤں گا، ان ساروں کو میں طرح طرح سے بہکاؤں گا اور گمراہ کروں گا، تاکہ اگر میں جنت میں نہیں گیا تو ابن آدم بھی جنت میں نہ جا سکے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا؟ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلِصِينَ. ابلیس بھی یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ کے مخلص بندوں پر تو میرا بس نہیں چلے گا، لیکن میں باقیوں کو بہکانے کی کوشش کروں گا. پتہ کیا چلا بہکتا کون ہے؟ کیا پتا چلا بہکتا کون ہے؟ بہکتا وہی ہے جس کے دل میں کھوٹ ہوتا ہے. آپ کو کوئی میرے خلاف آ کر بات کہتا ہے اور آپ اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں. میری انڈرسٹینڈنگ ہے، میری یہ ذہنی سطح ہے کہ اگر میں نے کبھی کسی کے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا اور آپ نے کبھی مجھے نہیں دیکھا غلط کرتے، پھر آپ لوگوں کی باتوں پر آ کر مجھ سے بدظن ہو گئے، تو اس کا مطلب آپ کے اندر ہی کھوٹ تھا. کبھی نہ کبھی آپ نے یہ کرنا ہی تھا میرے ساتھ، ورنہ آپ اگر مجھ سے مخلص ہوتے تو آپ کبھی بھی اس کی سنی سنائی بات پر نہ جاتے جو بظاہر میں آپ کو نظر آ رہی ہوں، آپ اس پر بھروسہ کرتے. تو جن لوگوں کے اندر پہلے سے ایک کمی ہوتی ہے وہی شیطان کے بہکاوے میں آتے ہیں. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھی فرما دیا کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے جو مجھ تک پہنچتا ہے، بے شک جو میرے بندے ہیں تم ان پر اپنا زور نہیں چلا سکتے. بس یہ بات ہے. جو مخلص ہیں، جو وفادار ہیں، آپ کی وفاداری کو کوئی نہیں خرید سکتا. اگر آپ اللہ سے وفادار ہیں، شیطان نہیں بہکا سکتا. سوائے ان کے جو گمراہوں میں سے تمہاری پیروی کرتے تو ٹھیک ہے، کرنے دو. اب ہوگا کیا؟ جو تمہاری پیروی کرے گا، تمہارا اور ان سب کا وعدہ جہنم ہے. اس کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے لوگوں کے لیے الگ الگ حصے ہیں. بے شک پرہیزگار جنتوں اور چشموں میں ہے. صاف حکم بتا دیا، معاملات بالکل واضح ہو گئے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ جہنم کے 7 دروازوں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے نام بھی مقرر فرما دیے گئے، اور فرمایا کہ تم سب، تمہارے جو چیلے ہیں، جو تمہارے ساتھی ہیں، جہنم انہی کے لیے تیار کی گئی ہے. اور اس کے برعکس جو اہل ایمان ہیں، اہل جنت ہیں، وہ اللہ کے مخلص بندے ہیں، ان کے دل کینوں سے پاک ہوں گے، اور وہ بڑی عزت اور احترام کے ساتھ ایک دوسرے کے مقابل مسندوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے. یہاں یہ پتہ چلا کہ مومن کے دل میں بغض و کینہ نہیں ہونا چاہیے. اور میں اس بات کو اس طرح بھی واضح کرتی ہوں کہ خاص طور پر اہل ایمان، جیسے آج ہم نے مختلف گروہ بنا لیے، مختلف جماعتیں بنا لی، مختلف فرقے بنا لیے. ہر بندہ اپنے آپ کو اور اپنے فرقے کے عالم کو تو عالم سمجھتا ہے، اور دوسرے کے فرقے کے عالم کو کمتر سمجھتا ہے. یہاں مسجدوں کے لیے لوگ لڑتے ہیں، قتل و غارت کرتے ہیں. مجھے تو یہ بات کبھی سمجھ ہی نہیں آتی کہ مسجدوں پر قبضہ کرنے اور لڑنے والے ہیں کون؟ ان کو تو سریعام پھانسی دے دینی چاہیے. یہ تو سورہ توبہ والی جو بات ہے نا، مسجد درار، تم کیا بنانا چاہتے ہو وہاں؟ تم لڑ کر جھگڑ کر، ابھی ریسنٹلی کسی کو قتل کر دیا مسجد کے قبضے کے جھگڑے میں، اللہ کے بندے کو، امام کو یا عالم کو.
کیسے شیطانیت کی رمضان المبارک میں؟ آپ کون سے مسلمان ہیں؟ کس نے آپ کو یہ سبق دیا ہے؟ ایک مسلمان کی جان لینا، اور وہ بھی جو دیندار ہو. اگر آپ کا اس سے اختلاف ہے مسلک کا، تو آپ نے یہ کیسے ثابت کر دیا یا کیسے سمجھ لیا کہ آپ اس کو قتل کریں گے تو آپ جہنم میں نہیں جائیں گے؟ ہمارے ہاں تو اللہ اکبر یہ معاملات ہو گئے کہ مسجدوں پہ قبضہ. کیوں مسجد پہ قبضہ کرنا ہے آپ نے؟ آپ کو مسجد کیا نظر آ رہی ہے؟ کیا آپ کو مسجد تجوری نظر آ رہی ہے اپنی؟ آپ نے اس سے لوٹنا ہے، چندے کھانے ہیں جو آپ مار رہے ایک دوسرے کو کہ مجھے چاہیے مسجد. اگر آپ کا مقصد اللہ کا ذکر بلند کرنا ہے تو خاموشی سے پیچھے ہٹ جائیں. ٹھیکہ نہیں لیا ہوا آپ نے آپ لوگوں کو مسلک سکھائیں گے. وہ یہ سوچتے ہیں یہ گمراہ ہو جائیں گے ہم. تمہیں اتنی پرواہ ہے تو جاؤ جا کر لڑو ان مسلمانوں کے لیے جو مظلوم ہیں، آج تک قید میں ہیں. کیا کیا ظلم ہو رہے ہیں، حرام کاریاں ہو رہی ہیں. اگر اتنے آپ دیندار ہیں تو وہاں جا کر اصلاح کریں. ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں. مسلمان کے خون کا پیاسا ہے. اور مزے کی بات کس لیے؟ مسجد کے لیے، مسجد کے لیے، اللہ کے گھر کے لیے. شرم کی بات ہے، ڈوب مرنے کا مقام ہے. مگر کوئی قانون ہی نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. ایسی مسجد کو تو ہمیشہ کے لیے سیل کر دینا چاہیے جہاں پر ایسے فتنے اٹھائے جا رہے ہیں کہ لوگ دست و گریبان ہو رہے ہیں، ہاتھا پائی کر رہے ہیں، لڑائیاں جھگڑے ہو رہے ہیں، اسلحے نکل رہے ہیں کہ یہ مسجد ہم لیں گے، وہ کہہ رہے ہیں ہم یہ مسجد لیں گے. ہمیں تو یہ بات پتہ ہی نہیں تھی کہ اچھا مسجدوں پہ بھی قبضے ہوتے ہیں. یہ بدماشی کر کے آپ مسجد چلائیں گے؟ کیسے آپ مسجد چلائیں گے؟ اللہ کا ذکر کیسے یہاں پر آباد ہوگا؟ کیا پڑھا ہم نے سورہ توبہ میں کہ مسجد وہ ہے جس کی بنیاد تقوی پر رکھی جائے. مسلک پرستی یا تو ان کا موٹیو ہوتا ہے یا دولت ان کا موٹیو ہوتی ہے، اور کوئی مقصد ان کو کوئی غرض نہیں ہے کہ اللہ کا ذکر بلند ہوگا. اگر اللہ کا ذکر بلند کرنا ہوتا تو کافروں کو بھی کھلے عام دعوت دی جاتی کہ آؤ اللہ کے دین کی طرف آؤ، ایفرٹ کی جاتی. ابھی آج ایک پیاری بہن ہمارے پاس آئی اور انہوں نے مجھے بات بتائی تو میں بہت ہی حیران ہوئی. کہنے لگی کہ ایک میری کلیگ تھی اور وہ غیر مسلم تھی، تو اس نے مجھ سے کہا کہ میں قرآن پڑھنا چاہتی ہوں، اگر آپ کے پاس ٹرانسلیشن والا قرآن ہے تو مجھے دے دیجئے، میں پڑھنا چاہتی ہوں. تو وہ کہتی کہ پہلے تو میں ہی ڈر گئی کہ یہ تو غیر مسلم ہے، اس کو میں قرآن پاک دوں یا نہ دوں. لیکن پھر وہ ایک مسجد میں گئی جو بہت بڑی مسجد تھی. اس کے امام سے پوچھا، امام کہتے کیا آپ کا دماغ خراب ہو گیا؟ کیا گناہ کرنے جا رہی ہیں آپ؟ غیر مسلم کو قرآن دیں گی؟ یہ ایسے جو لوگ بیٹھے ہوئے مسجدوں میں، یہ کہاں اسلام کو پھیلنے دیں گے؟ یہ تو پھیلتے ہوئے اسلام کو بھی روک دیں گے. ذرا آپ ان کی مینٹل اپروچ دیکھیے. قرآن ان کے والد کی جاگیر تھوڑی ہے، یہ تو ہدایت کی کتاب ہے. آپ سے جو مانگے گا، جو آپ سے کہ مجھے قرآن پاک دو ترجمے والا، آپ دیں گے. یہ تو آپ کی سعادت ہوگی، آپ کی توفیق ہوگی کہ آپ کے ہاتھوں سے جائے. یعنی یہ ہمارے حال ہیں، ہمارے مذہب کا حال یہ ہے. ہمارے مذہبی رہنماؤں کا علمی سطح. میں نے کہا آپ کسی عالم سے پوچھتی، کسی پراپر عالم سے آپ پوچھتی تو وہ تو آپ کو بشارت سناتے کہ بہن آپ تو خوش قسمت ہے، آپ کے ہاتھوں سے اگر کوئی غیر مسلم قرآن پڑھ لے. ایمان نہ بھی لائے، وہ دیکھے گا تو صحیح یہ کتاب کیسی ہے، آج نہیں تو کل، 10 سال بعد، 50 سال بعد، 60 سال بعد، کبھی تو اس کے دل میں اترے گا. تو یہ ہمارے جو انہوں نے چندے کھا لیے نا، ان کے دماغ کام نہیں کرتے. جو مسجدوں کے چندے کھا کر پلتے ہیں، ان کے پھر ان کی جو صلاحیتیں ہیں نا، ان کا حال یہی ہو جاتا ہے. جو یتیموں کا حق کھاتے ہیں، پھر ان کے اندر سے عقل، تقوی اور ایمان نکل جاتا ہے، پھر وہ ایسی باتیں کرتے ہیں. تو یہ یہاں پر بات ساری سمجھنے کی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں واضح طور پر فرما رہے ہیں کہ اللہ کا نظام بالکل واضح ہے، اور جو حق کے راستے پر چلے گا اس کے لیے نجات ہے، اور جو شیطان کے راستے پر چلے گا تو یقینی طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہنم کو بھرنا ہی ہے ان شیاطین سے. اور جو اہل ایمان ہے، اللہ فرما رہے ان کے دلوں میں کدورتیں نہیں ہوتی. میرے بھی بہت سے علماء سے اختلافات ہوتے ہیں، لیکن وہ علمی یعنی کہ ان کی سب کی سطح الگ الگ ہوتی ہے. آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں اوورآل کہ جو فتنہ نہیں پھیلا رہا، جو لوگوں کو گمراہ نہیں کر رہا، تو چلو خیر کی بات کرتا ہے، لوگ اس کو سنتے ہیں، پسند کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے اس سے بہت سارے کلیش ہو سکتے ہیں نظریاتی، لیکن یہ دین کا کام کرتا ہے، بہت سے لوگ اس کی عزت کرتے ہیں. اور یہ خدا نہ خواستہ کسی کو وہ
ختم نبوت کے اگینسٹ نہیں ہے، کسی کو نبی نہیں کہہ رہا، کوئی شرک نہیں کر رہا، کوئی ایسا گمراہی کا عقیدہ نہیں سکھا رہا لوگوں کو، تو حق کے راستے پر ہے، وہ ان کے لیے قابل احترام ہے، میرے لیے بھی قابل احترام ہے۔ ہم تو اس نبی کی امتی ہیں کہ جو غیر مسلموں کے بھی مذہبی رہنماؤں کا ادب کا حکم دیتے ہیں، جنگوں میں ان کو قتل کرنے سے روکتے ہیں۔ آپ اپنے ہی مسلمان بھائیوں کی جان لینے پر تلے ہوئے، اماموں کی جان، علماء کی جان لینے پر تلے ہوئے، کفار سے بھی بدتر ہے، شیطان سے بھی بدتر ہے۔ ہم کہتے ہیں رمضان میں شیطان قید ہے، یہ کتنے بدترین لوگ ہیں۔ رمضان جو کہ نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے، اس میں آپ اپنے ہاتھ گناہوں سے، مسلمانوں کے خون سے رنگ رہے۔ تو یہ باتیں یہاں پہ ساری سمجھنے کی ہیں کہ جو دین ہم سپریڈ کر رہے ہیں وہ کچھ اور ہے، اور یہ جو قرآن میں ہے نا یہ کچھ اور ہے۔ تو جس کو اللہ نے توفیق دے دی، جس پر اللہ کا کرم ہو گیا، جس سے اللہ راضی ہو گیا، حقیقت اس پر آشکار ہو جائے گی، اس کے سامنے کھل جائے گی حقیقت۔ اور جن پر مسلط ہے گندگی، تو پھر وہ ایسی باتیں کریں گے، وہ اپنے لیڈرز کا اور اپنے رہنماؤں کا ہی ساتھ دیں گے۔ اس بات کو آپ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اہل ایمان میں بھی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں بھی اختلافات ہوتے تھے، مگر کیا وہ ایک دوسرے کو گالیاں دیتے تھے؟ معاذ اللہ، ایک دوسرے سے نفرت کرتے تھے، ایک دوسرے کی غیبتیں کرتے تھے، ایک دوسرے کا راستہ کاٹتے تھے، ایک دوسرے کو کیا وہ کافر کہا کرتے تھے؟ پڑھیں تو صحیح اسلام کو، مولوی کو نہ سنیں، اسلام کی تعلیمات کو پڑھیں، ہسٹری دیکھیں کہ وہاں پر اختلافات ہیں، پھر بھی ایک دوسرے کی جو خوبیاں ہیں ان کو اپریشیٹ بھی کیا جا رہا ہے۔ اگر ایک خلیفہ بن جاتے ہیں، سب اس کی فرما برداری اور اطاعت بھی کرتے ہیں۔ سم ٹائمز ان کی اجتہادی جو مسائل ہیں اس سے اختلاف بھی ہوتا ہے، لیکن اس وقت اس کو مانتے ہیں کہ اب یہ خلفاء ہیں، یہ پاور میں ہیں، یہ امیر المومنین ہیں، ہمیں ان کی اطاعت کرنی، بغاوت نہیں کی، مگر پھر اپنی رائے کا اپنا وقت آیا تو اپنی رائے کا اظہار کیا، اور جو اجتہادی مسائل تھے ان کے حساب سے فتوے دیے، فیصلے کیے، قوانین مرتب کیے۔ تو یہ اپروچ کھلے دماغ والی، اہل ایمان والی، لیکن ہمارے ہاں یہ تباہ و برباد ہو چکی ہے۔ خاص طور پر میں کلیئرلی کہنا چاہتی ہوں، ہم انڈیا پاکستان کے مسلمان، ہمارا تو الگ ہی اسلام ہے، باقی ساری دنیا کے مسلمان ایک طرف ہے اور ہم دونوں ایک طرف ہیں۔ ہمارے ہاں زیادہ تر شخصیت پرستی ہے، اپنی اپنی، جیسے میں پہلے بھی کہتا ہوں، مثال دیتی ہوں، کچھ دین ایمان کا نہیں پتا، حرام خوری کر رہے ہیں، سارے گناہ کبیرہ کر رہے ہیں، اور ایک چھوٹی سی بات پہ یہ بڑی بری بات ہے، یہ بڑا غلط ہے، اس پہ فتوے دے رہے۔ تو اس لیے اپنے دل و دماغ کو روشن کریں، کھولیں، قرآن ہی کو ہدایت کا ذریعہ بنائیں، تو پھر انشاءاللہ کبھی بھی گمراہی نہیں ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی فرمایا کہ اہل ایمان کے اگر دلوں میں، دنیا میں کچھ اختلافات بھی تھے، تو قیامت کے دن وہ ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے کوئی نیگیٹو فیلنگز نہیں ہوں گی، اور وہ اللہ تعالیٰ کے حضور سب موجود ہوں گے، تختوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے اعزاز اور اکرام کے ساتھ۔ پھر آیت مبارکہ 49 اور 50 میں فرمایا میرے بندوں کو میرے غفور الرحیم ہونے کی خبر دے دیجئے۔ سبحان اللہ، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان بندوں کو بتا دیجئے کہ بے شک میں بہت غفور رحیم ہوں، مایوس نہ ہوں، لیکن ساتھ ہی کیا فرمایا، وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، کہ غلط فائدہ مت اٹھانا، حق کے راستے سے مت پھرنا۔ کیوں؟ کیونکہ میرا عذاب بھی بڑا دردناک ہے، وہ بخشنا چاہتا ہے اور توبہ کرنے والوں کو، اپنی اصلاح کرنے والوں کو بخش دیتا ہے، لیکن جو مکار ہیں، جو عیار ہیں، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے انبیاء سے جھگڑتے ہیں، اس کی تعلیمات کو ٹویسٹ کرتے ہیں، اس سے منافرت پھیلاتے ہیں، نفرتیں لوگوں کے درمیان بیج بوتے ہیں، فتنہ پھیلاتے ہیں، اللہ کی زمین میں فساد کرتے ہیں، تو فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے دردناک عذاب ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ بھی کیا گیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا ذکر بھی کیا، جب یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ فرشتے جو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے لیے عذاب کی خبر لے کر آئے تھے، اور یہاں پر ان کو، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہوں نے اسحاق علیہ السلام کی بشارت بھی دی، ان نعمتوں کا بھی تذکرہ کیا گیا۔
اور یہی بتا دیا گیا کہ ایک انسان کو کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ پھر حضرت لوط علیہ السلام کا بھی دوبارہ سے جو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں تذکرہ ہے کہ کس طرح ان کی جو قوم تھی وہ ہم جنس پرستی میں، یہ آج کی بیماریاں نہیں ہیں، شیطان ہر دور میں تھے، یہ ساری برائیاں پہلے بھی تھیں، اب میڈیا نے اور جو دنیا میں ایک کمیونیکیشن کا ذریعہ بن گیا اس کو ایکسپوز کر دیا ہے۔ برائیاں ہمیشہ سے موجود تھی، اچھے لوگ بھی تھے، برے لوگ بھی تھے، لیکن اب وہ ظاہر ہے کہ جتنی اس کی تشہیر کی جا رہی ہے، اس کو سپورٹ کیا جا رہا ہے، اور انسان کی فطرت ایسی ہے کہ وہ بری چیز کی طرف جلدی اٹریکٹ ہوتا ہے اچھی چیز کی بنسبت، تو وہ برائیاں پھیل رہی ہیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو سخت سزائیں تھیں، عذاب تھے، اس دور میں بھی ان لوگوں کے لیے تھے، آج بھی ہمارے لیے موجود ہے یہ نشانی کہ اللہ تعالیٰ نے جڑیں کاٹ دی ایسے لوگوں کی، تباہ و برباد ہو گئے، وہ ذلت کی موت مرے دنیا میں بھی۔ اور دنیا کرائٹیریا نہیں ہے، دنیا بہرحال یہاں پر جزا کا مقام نہیں ہے، دنیا عمل کی جگہ ہے، آپ اس کو کرائٹیریا مت بنایا، اب یہ مت سوچیں لو بھائی وہ تو بڑے عیش کر رہے ہیں ان کو تو کچھ نہیں ہوا، اللہ نے تو یہ نہیں فرمایا کہ دنیا میں سب کچھ ہو جائے گا، کبھی کبھی دنیا میں دکھا بھی دیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو جائے، مگر دنیا تو عمل کی جگہ ہے، یہاں تو آزادی ہے، جو دل چاہے کرو، بس یاد رکھو کہ جیسا عمل کرو گے آخرت میں نتیجہ ویسا ہی نکلے گا۔ تو یہ سارے معاملات بھی یہاں بیان کیے گئے۔ پھر آیت مبارکہ 79 سے 84 تک اصحاب الایکہ اور اصحاب الحجر کا تذکرہ کیا گیا کہ ان کے پاس اللہ کی نشانیاں آئیں، جیسے تمام کے انبیاء علیہ السلام نشانیاں لے کر آتے تھے، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ ظالم تھے، انہوں نے ان نشانیوں کا انکار کیا، وہ ایمان نہیں لائے، تو پھر کیا ہوا؟ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، اللہ نے انہیں سزا دی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عمل کا بدلہ انہیں دیا۔ بے شک یہ بستیاں یعنی دونوں بستیاں جو تھیں کھلے راستے پر واقع ہیں، البتہ یقیناً ہجر والوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا اور ہم نے ان کو اپنی نشانیاں دی، مگر وہ اس سے منہ پھیرنے والے تھے اور پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے تھے کہ امن میں رہیں، پس ان کو صبح کے وقت سخت آواز نے پکڑ لیا، پس ان کا کیا ہوا؟ کچھ ان کی بناوٹیں ان کے کام نہیں آئیں، پہاڑوں میں گھر بنائے، مضبوط گھر بنائے، ہمارا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے، ہمیں کون سا عذاب ہلاک کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے طاقت بھی دی، اختیار بھی دیا، نعمتوں کی کثرت بھی تھی، فراوانی بھی تھی، لیکن یہ چیزیں وہی بات ہے کہ عموماً انسان اپنے مال و اسبات کے بلبوتے پر نافرمانی کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو معاذ اللہ خدا سمجھنا شروع کر دیتا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سخت عذاب انہیں بھیجا اور ان کی ہلاکت، جو ان کے محفوظ مقامات تھے، جو ان کے مضبوط مکانات تھے، سب تباہ ہو گئے، ان کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب قوموں نے انبیاء کو جھٹلایا تو کچھ بھی ان کے کام نہ آیا، کوئی چیز انہیں اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکی۔ پھر آیت مبارکہ 99 میں قرآن مجید کی تعریف اور سورہ فاتحہ کا خاص طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر فرمایا، اور آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو انعام فرمایا ہے، سورہ فاتحہ کی جو آیات ہیں ان کا بار بار پڑھا جانا، اور اس کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تسبیح بھی فرمائی اور تعریف بھی فرمائی، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ اپنی جو رحمت ہے، جو نعمت ہے، اس کا بھی تذکرہ فرما رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی، اور صاف یہاں بیان کیے جا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ قوم جس پر آپ نے پیغام حق پہنچا دیا اب وہ ایمان نہیں لاتے، تو جو کچھ وہ کرتے ہیں آپ سے ان کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم ملا ہے آپ بس اعلان فرما دیجئے اور مشرکوں سے اعراض کیجئے، یعنی منہ پھیر لیجئے، پرواہ مت کیجئے ان کے لیے غم مت کیجئے، بے شک ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان مذاق اڑانے والوں کے لیے کافی ہیں، کہ جو تمسخر کرتے ہیں، جو انکار کرتے ہیں، جو جھٹلاتے ہیں آپ کو، ان قریب اللہ انہیں ان کے اعمال کی سزا دیں گے۔ اور پھر فرمایا بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تنگ ہوتا ہے، یعنی وہ ایمان نہیں لاتے، کفر کرتے ہیں مسلمانوں کے خلاف، اللہ کے خلاف جو بری جملے کہتے ہیں۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہیے۔ یہاں سے یہ بھی پتا چلا کہ اگر کوئی دشمن ہے، مخالف ہے، جتنی زیادہ وہ آپ کی مخالفت کرے، آپ کے اگینسٹ پروپیگنڈا کرے، آپ تسبیح پکڑ کے بیٹھ جائیں، اللہ کی حمد و ثنا بڑھا دیں،
اس کی قدرت کا اعتراف کرنے لگے, اللہ کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کریں, اللہ تعالیٰ خود ان کے منہ میں خاک ڈالے گا اور ان کو رسوا کرے گا جو آپ کے لیے پریشانی کا باعث بنتے ہیں. اور سجدہ کرنے والوں میں سے بنے, آیت سجدہ, اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں, بے شک یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یقینی بات آ جائے, یعنی حق جو ہے وہ آپ پر بالکل ظاہر ہو جائے. یہ فرمایا کہ بس اللہ کی عبادت میں لگے رہیے اور ان کافروں کی پرواہ نہ کیجیے. پھر اس کے بعد ہے سورہ نحل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ نحل مکی صورتوں میں سے ہے, مصحف میں جو ترتیب کے اعتبار سے 16 نمبر ہے, 16واں نمبر ہے, اور ترتیب کے جو نزولی ترتیب ہے اس کے اعتبار سے اس کو 70 نمبر دیا جاتا ہے. سورہ نحل جو ہے, ہر سورت کا جو نام ہے اس کی وجہ تسمیہ ہے. نحل کہتے ہیں ہنی بی کو, شہد کی مکھی. یہ بھی ایک خوبصورت چیپٹر ہے, ایک معجزہ ہے. اللہ کی شان, ایک چھوٹی سی مکھی, اتنا شعور, اتنی عقل, اتنا آرگنائز ان کا سسٹم, اور ساری باتوں کی بات کہ شہد جو وہ بناتی ہے مکھی اللہ کے حکم سے, شفا ہے مومنوں کے لیے. آج اگر آپ کہتے ہیں وہ شفا, آپ کو پتا ہے آپ کے 99% شہد جو ہیں وہ اوریجنل نہیں ہے. جس کو اوریجنل کہتے ہیں وہ انہوں نے خود ہی ایک آرٹیفیشل فارم بنایا ہوا ہوتا ہے, اس میں انہوں نے مکھیاں پالی بھی ہوتی ہیں اور اس سے وہ شہد بنا رہی ہوتی ہیں, اور آپ کہتے ہیں ہم نے تو چھتے میں سے اپنے ہاتھ سے ہائف جو ہے وہ لے کر اس کو نکالا ہے. پیور اوریجنل شہد اس کو کہتے ہیں جو مکھیاں انڈیپینڈنٹ ہیں, خود کہیں بناتی ہیں, مختلف پھلوں پھولوں سے وہ رس چوستی ہیں, اس سے وہ شہد بناتی ہیں. وہ اگر آپ کو مل جاتا ہے, جو کہ سسٹم جو ہوا کرتا تھا, اس شہد میں پیٹ کی 70 بیماریوں کا علاج ہے, اس میں شفا ہی شفا ہے, طاقت ہی طاقت ہے. کیا کمال کی بات ہے یہ. لیکن جیسے میں نے عرض کی کہ جو ہمیں 100% پیور بھی لکھا ہوا ہوتا ہے, وہ اس میں بھی کئی تو بالکل ہی وہ چینی سے, گڑ سے بنائے ہوئے ہوتے ہیں, اور کئی آرٹیفیشلی وہ انہوں نے مکھیوں کو پالا ہوا ہوتا ہے. ایک لمیٹڈ جگہ ہوتی ہے ان کی, اور وہاں پہ لمیٹڈ پھول پھل ہوتے ہیں, اور اس سے کئی آرٹیفیشل طریقوں سے وہ شہد حاصل کیا جا رہا ہے. تو اب ہمارے لیے کافی مشکل ہے کہ ہمیں اوریجنل شہد مل جائے. بہرحال اگر مل جائے تو کیا ہی بات ہے, پھر تو وہی والی بات ہے جو اس کلام میں فرمائی گئی کہ اس میں اللہ نے شفا رکھی ہے, اس میں ہیلتھ ہے. اتنا زبردست وہ ایجنٹ ہے, اتنا زبردست ٹونک ہے کہ کیا ہی بات ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس میں مختلف مضامین بیان کی, اپنی قدرت, توحید کا تذکرہ فرمایا, اور اللہ عبادت کا مستحق ہے, اس کے مختلف دلائل پیش کیے گئے, شرک کی مذمت کی گئی. کفار نے مکی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکالیف پہنچائی تھی ان کا بھی تذکرہ کیا جاتا ہے. یہ سارے مضامین صورت میں ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں, آ گیا اللہ کا فیصلہ, بس اس کی جلدی نہ کرو, وہ پاک اور برتر ہیں اس چیز سے جس کے ساتھ تم اللہ کے شریک جنہیں بنا رہے ہو. وہ فرشتوں کو اپنے حکم کی روح کے ساتھ اتارتے ہیں اور اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتے ہیں کہ لوگوں کو خبردار کر دیں. یعنی انبیاء علیہ السلام کو جو وحی نصیب ہوتی ہے, اللہ کا کلام ملتا ہے, وہ اللہ کے حکم سے ملتا ہے. اللہ تعالیٰ اتارتے ہیں وہ پیغامات, اور جس کو چاہتے ہیں اس کے لیے منتخب کرتے ہیں. اور واضح فرما دیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. پھر زمین آسمان کی تخلیق کا, پھر انسان کی تخلیق کا تذکرہ یہاں پر فرمایا گیا. پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مویشی بنائے جن سے تم کھاتے ہو, پیتے ہو, سواریاں کرتے ہو, اپنے لباس بناتے ہو. کتنی پروڈکٹس, ہمارے ہینڈ بیگز, ہمارے شوز, ہمارے کپڑے, ہمارے گھر, ہمارے کیمپس, کئی ہزار چیزیں, ہمارے گھر کے فرنیچر, کئی طرح کی لکڑیاں, اور جو جانوروں سے مل رہے ہیں ان کی سکن سے, کئی طرح کی نعمتیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے لیے اس میں اور بھی فائدے ہیں, وہ تمہاری زینت بھی ہیں. جبکہ شام کے وقت تم ان کو لاتے ہو, یعنی چرا کے بڑے بڑے ریوڑ ہوا کرتے تھے لوگوں کے پاس, ان کو اپنی ایک آپ کی پراپرٹی کا احساس ہونا, آپ کی ملکیت ہے وہ. تو ہر طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے اس میں نعمتیں ہی نعمتیں ہیں کہ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرو. چوپایوں کی پیدائش, اس کے فائدے بیان کیے گئے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ سردی گرمی کے لباس
تمہارے لیے ان سے بنتے ہیں، سواریاں اس زمانے میں بھی ان سے کی جاتی تھی۔ آیت مبارکہ 9 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بڑی پیاری حقیقت کو بیان کیا، جس کو ہمیں بہت ہی زیادہ اس پہ ہمیں غور کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، ایک تو بات یہ ہو گئی کہ سیدھی راہ اللہ تک پہنچتی ہے، راستے تو اور بھی بہت ہیں مگر سب ٹیڑھے ہیں۔ اگر اللہ چاہتے تو سب کو ہدایت دے دیتے، کسی کی مجال کیا تھی کہ وہ اللہ کی مرضی کے بغیر کسی راستے کی طرف نظر بھی کرتا، لیکن یہی آزمائش ہے، اسی کو ہم نے سمجھنا ہے۔ پھر فرمایا وہی ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا اور تمہارے لیے اس میں پینے کی نعمتیں اور طرح طرح کے فائدے رکھ دیے۔ اب دیکھیے یہ جو آیت مبارکہ 9 ہے، یہاں سے یہ پتہ چل گیا کہ آپ جبرن اللہ تعالیٰ کا نظام نہیں ہے کسی کو حق کے راستے پر لائیں۔ نصیحت کر سکتے ہیں، جو مانے گا اپنی بھلائی کے لیے مانے گا، اور جو انکار کرے گا اپنا ہی برا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کے دین کو، اللہ کی قدرت کو اس سے کوئی کمی نہیں واقع ہو جائے گی۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ زمین سے پیدا ہونے والے پھلوں اور نعمتوں پر غور کرو، اور پھر شمس و قمر ستارے اسی کے حکم کے تابع ہیں، اور پھر انسان سمندر پر سواری کر کے جو رزق کی تلاش کے لیے سفر کرتا ہے وہ بھی اللہ کا فضل ہے۔ مچھلیوں کا شکار کرتا ہے، تازہ گوشت جس کو کہا گیا، سی فوڈ اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے، لیکن اس میں جو سب سے بیسٹ ہے وہ مچھلی ہے۔ اس میں اور بھی سمندر میں بہت سی چیزیں ہیں، اس میں جو ہے وہ لابسٹرز ہیں، پرونز ہیں، اور بہت سی چیزیں ہیں۔ کچھ کو مکروہ کہا جاتا ہے، پسند نہیں کیا جاتا، لیکن بہرحال سی فوڈ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حلال کیا، مگر اکثر علماء سے مچھلی کو یعنی فش کو ہی مراد لیتے ہیں۔ سمندروں سے مختلف قسم کے، یہاں پر بتا دیا گیا کہ مختلف قسم کے زیور بھی نکلتے ہیں، یعنی یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ سمندر میں تمہارے لیے مختلف زیورات بھی ہیں، یعنی اس میں طرح طرح کی اللہ تعالیٰ کے خزانے پوشیدہ ہیں، کئی طرح کی نعمتیں چھپی ہوئی ہیں، اس سے ہم بہت سارے بہت ساری جیولری چیزیں حاصل کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے زمین میں پہاڑوں کو گاڑ دیا کہ وہ بیلنس رکھنے کے لیے، نہروں کا ایک جال بچھا دیا، اس میں طرح طرح کے منرلز ہیں، طرح طرح کی نعمتیں ہیں، اور راستے مقرر کر دیے، راستوں کے نشان بتا دیے، ستاروں کو قائم کر دیا جسے تم مختلف طرح سے رہنمائی حاصل کرتے ہو، راستوں کو جانتے ہو۔ ان تمام نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرما دی، اگر ہم اس پر غور کرنا چاہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اللہ کی نعمتیں اتنی انگنت ہیں کہ تم یعنی چند مختلف پاروں میں آپ کو پتہ چلتی ہیں، اتنی زیادہ ہیں کہ فرمایا تم اگر انہیں گننا چاہو گے تو تم گن بھی نہیں سکو گے۔ ہمیں اپنی تکلیفوں کا تو شمار رہتا ہے، ہمیں اپنے دکھوں کا تو احساس رہتا ہے، ہمیں یہ تو پتہ ہے میری یہ دعا قبول نہیں ہو رہی، یہ دکھ ہے، یہ پریشانی ہے، لیکن اس کے ساتھ جو لاکھوں نعمتیں اور احسانات ہیں اس پر ہم کتنی زیادہ شکر گزاری کرتے ہیں، کتنا اللہ تعالیٰ کا اعتراف ان نعمتوں کا کرتے ہیں، اس پر بھی ہمیں دھیان دینا چاہیے۔ اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے یہاں پر واضح فرما دی کہ اس کی ان گنت نعمتوں کا شکر کرو۔ جب انسان صابر اور شاکر بن جاتا ہے تو اس کی جو تکالیف ہے وہ بھی دور ہونے لگتی ہیں، اور اس کی جو محرومیاں ہیں، جو چیزیں اس کے پاس نہیں ہیں، وہ بھی انشاءاللہ حاصل ہونے لگتی ہیں۔ آیت مبارکہ 20 سے مشرکوں کے باطل معبودوں کی بے بسی اور بے کسی کا تذکرہ شروع کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی کیفیت کو بیان فرمایا ہے کہ وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے، وہ تو خود پیدا کیے گئے، تم نے انہیں بنایا ہے، اصولاً تو تم ان کے خدا ہونے چاہیے نا۔ پھر دیکھیے جو چیز میں بناؤں گی، میں انوینٹر ہوں نا، وہ چیز میرے مرہون منت ہے، بجائے اس کے کہ میں بناؤں اور میں اس کو پوجوں، سپیریئر میں ہوں یا وہ چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وہ تو خود پیدا کیے ہوئے ہیں، مردہ ہیں جن میں جان نہیں، وہ نہیں جانتے کہ کب اٹھائے جائیں گے، یعنی ان کی بے بسی کا عالم تو یہ ہے کہ ان کو تو خود پتہ نہیں ان کا کیا انجام ہوگا، کیا حال ہوگا، معاذ اللہ۔ یہاں پر وہ پھر وہی والی بات ہے کہ بظاہر یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ جو شرک کی مختلف صورتیں لوگ پیدا کر لیتے، پچھلے بزرگوں کو مقدس مقرب مان کر ان کی پرستش کرنے لگ جاتے، تو یہ تھوڑا سا احتیاط کرنی چاہیے۔ ایک تو اس بات میں کہ ساری کفر و شرک کی بتوں کی آیات کو بزرگان دین پر نہ چپکایا جائے،
لیکن دوسری طرف احتیاط بھی ہو کہ خدا نہ خواستہ ہمارا کوئی عمل ایسا تو نہیں ہے، ہم کہیں خدا نہ خواستہ اس سے کوئی ملتا جلتا کام تو نہیں کر رہے کہ ہم اللہ سے مانگنے کے بجائے، اللہ کو چھوڑ کر اس کی فرما برداری اور اطاعت کرنے کے بجائے ہم جا رہے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ یہ قبر والے ہمیں کچھ دے دیں گے۔ آپ اللہ کے سوا کسی سے دعا نہیں کر سکتے، آپ اہل قبور سے دعائیں نہیں کر سکتے، اگرچہ وہ اللہ کے محبوب بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں، جنت ان کا ٹھکانہ اور منزل ہے، اس کے باوجود دعا کی تلقین اللہ نے اور اس کے حبیب نے ہمیں کہی کہ اللہ سے ہی مانگنا ہے۔ کبھی اللہ کے نبی نے بھی نہیں فرمایا کہ مجھ سے دعا کیا کرو۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں کہیے میں قریب ہوں۔ جب یہ لوگ مجھ سے دعا کرتے ہیں تو میں ان کی دعا سنتا ہوں، انہیں چاہیے کہ مجھے پکاریں۔ اللہ کے حبیب سے زیادہ تو کوئی بزرگ معتبر نہیں ہے نا، کون سا بزرگ معتبر ہے مجھے بتائیے؟ اگر ہم کسی سے دعا کرتے نا اللہ کے سوا تو اللہ کے نبی سے کرتے، یہ بات بالکل میں آپ کو کلیئر بتا رہی ہوں، ان سے بڑھ کر ان سے زیادہ محبوب اللہ کو کوئی نہیں۔ اور باقی بزرگان دین کے بارے میں تو ہمارا گمان ہے نا کہ وہ پیارے ہیں، اللہ کے اولیاء ہیں، بزرگ ہیں، گارنٹی ہمیں نہیں معلوم، ہمیں جس کی گارنٹی دی گئی ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کے بارے میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ اللہ کے محبوب ہیں، یہ پیارے ہیں، یہ سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے ہیں۔ تو اگر اللہ کے سوا ہم کسی کی عبادت کرتے معاذ اللہ، اگر اللہ کے سوا ہم کسی سے دعا کرتے تو اس کا حقدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے، کوئی اور نہ ہوتا۔ اور ہم تو کہاں پہنچ گئے، لوگ مسجد نہیں جاتے، نمازیں نہیں پڑھتے، اللہ سے نہیں پکارتے، فلاں مزار پہ چلے جاؤ، فلاں جگہ چلے جاؤ، فلاں کے آستانے پر چلے جاؤ، تب پھر یہ آیات ہمیں ذہن میں رکھنی پڑتی ہیں کہ آپ اللہ کے سوا کسی سے نہیں مانگ سکتے، اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکار سکتے، یہ کسی مسلک کی بات نہیں ہے، یہ دین کی، ایمان کی، ایک مسلمان کے عقیدے کی بات ہے۔ آپ بزرگان دین اگر زندہ ہیں تو ان سے دعائیں کروا سکتے ہیں، بالکل کروا سکتے ہیں، سنت سے ثابت ہے، دوسرے سے ان دعا کے لیے کہنا۔ اور اگر وفات پا چکے ہیں تو ان کا وسیلہ اللہ کو دے سکتے ہیں، ان کا واسطہ دے سکتے ہیں، یہ بھی ثابت ہے صحیح احادیث سے۔ جو وفات پا گئے ان کا واسطہ دے دیجئے، اور جو حیات ہیں ان سے دعا کی درخواست کر دیجئے۔ یہ وہ سیو سائیڈ ہے جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کو پتہ چلتی ہے۔ اس طرح کرنے میں قرآن اور حدیث کی مخالفت نہیں ہوتی، فول پروف ہے، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اس میں۔ تو ایسا کام کیوں کریں جس میں خدا نہ خواستہ دل میں شک و شبہ آ جائے؟ تو یہ بات بہرحال یاد رکھیں، اور باقی اللہ کے نیک بندوں کی جو اہمیت ہے اس سے کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا، بے شک وہ اپنی جگہ برحق ہے، لیکن دعا آپ کسی سے نہیں کر سکتے اللہ کے سوا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، اچھا جو لوگ ان آیات کو کہہ دیتے ہیں نا یہ بزرگان دین کے لیے، تو ان کو تھوڑا آنکھیں کھول کے پڑھنا چاہیے، کیونکہ پوری آیت میں کیا ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں وہ مردہ ہیں جن میں جان نہیں ہے اور نہیں جانتے کب اٹھائے جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، مگر جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل منکر ہیں اور وہ تکبر کر رہے ہیں۔ یعنی یہ کافروں کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں کہ جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سہارے تلاش کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی مرادیں بھی پوری کر دیں گے اور یہ انہیں معاذ اللہ اگر اللہ کا عذاب واقع ہوا تو اس سے بچا بھی لیں گے۔ تو اس لیے متقی پرہیزگار انبیاء اولیاء کو اس طرح سے ڈائریکٹ ان آیات کا جو ہے وہ مصدر نہیں سمجھنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں، جو چھپاتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو سب کی خبر ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ظاہر اور باطن کا جاننے والا ہے۔ آیت مبارکہ 25 میں بتایا جو لوگ گمراہوں کے رہنما ہیں، یعنی کہ جو خود بھی گمراہ ہیں اور دوسروں کے بھی لیڈر بنے بیٹھے ہیں، تو ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ اپنے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے اور جن کو انہوں نے گمراہ کیا ان کا بھی بوجھ اٹھائیں گے۔ یہاں پر ایک بات کلیئر ہو گئی، ایک ایسا عالم دین، امام یا لیڈر جو حق کی دعوت دیتا ہے، اس کے درس پر، اس کے لیکچر پر، اس کے وعظ پر، اس کی تبلیغ پر جو لوگ عمل کرتے ہیں،
تو انہیں بھی ثواب ملتا ہے، اور یہ جس نے تبلیغ کی، جس نے ان کو راہ راست پر لگا دیا، ہر دفعہ ان کے عمل کا ثواب اس سے بھی ملتا ہے۔ اسی طرح سے جو گمراہ کرتے ہیں اپنی قوم کو، جماعتوں کو، اپنے لوگوں کو، اپنے مریدوں کو، اپنے شاگردوں کو، تو گمراہ ہونے والوں کو بھی عذاب ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ شعور تو ان کے پاس بھی تھا، آنکھیں تو ان کی بھی تھی، حق کی بات کہیں نہ کہیں سے تو کان میں پہنچتی ہے نا، تو وہ خود بھی گناہ گار ہوں گے کہ انہوں نے حق کی بات کو، میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ آپ جو کام کر رہے ہیں غلط ہے، آپ کہتے ہیں ہمارے استاد نے بتایا ہے، تو پھر کیا کہا جا سکتا ہے؟ ہر انسان اتنا اسمارٹ ہے۔ آج میں آپ سے کہوں اپنے اکاؤنٹ میں جو کچھ بھی ہے میرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیں، تو کیا آپ میری بات مانیں گے؟ کبھی بھی نہیں مانیں گے۔ تو پھر آپ میرے کہنے پر اپنے ایمان کو کیوں ادھر سے ادھر ٹرانسفر کر لیتے ہیں؟ کیوں ضائع کر لیتے ہیں؟ انسان کسی کی وہی بات مانتا ہے اور اتنی ہی مانتا ہے جتنی وہ ماننا چاہتا ہے، یہ ہیومن نیچر ہے۔ ہاں، جو اتنا سیدھا بیچارہ معصوم ہوگا، جو میرے کہنے پر ساری اماؤنٹ ٹرانسفر کر دے گا اپنے اکاؤنٹ سے، تو وہ بیچارہ اگر میرے کہنے پر گمراہ ہو جائے گا تو پھر وہ عذاب نہیں بھگتے گا، کیونکہ اس کو تو عقل ہی نہیں تھی۔ وہ تو اتنا بلائنڈلی ٹرسٹ کر رہا تھا کہ اس نے جو ہم نے کہا وہ کر لیا۔ لیکن عام فارمولا یہ نہیں ہے، ہم دوسروں کی وہی بات مانتے ہیں جو خود ہمارے اپنے مفاد میں ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں جب ہم کسی سے مشورہ کرتے ہیں تو ہم وہی بات مانتے ہیں جو ہم ماننا چاہ رہے ہوتے ہیں، ادروائز جو پہلے سے ہم نے چیز ڈیسائیڈ کی ہوتی ہے، لاکھ کوئی مشورہ دیتا رہے، جو ہمیں ٹھیک لگ رہا ہوتا ہے کرتے ہم وہی ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ جو خود بھی گمراہ ہوئے، اور یہ وقت ابھی وہ فتنوں کا زمانہ ہے، حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، قیامت سے پہلے جاہل علماء کی مسندوں پر بیٹھ جائیں گے، علماء اٹھا لیے جائیں گے، اور علماء واقعی بھی، میں تو اس چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہوں، میڈیا پہ بھی کام کرتی ہوں، ادھر بھی، جو ریئل پیارے متقی پرہیزگار عالم ہیں، آہستہ آہستہ وہ تنگ آ رہے ہیں عوام سے اور فیک علماء سے۔ فیک علماء بھی نہیں کہنا چاہیے ان کو، جو بھی وہ فیک ڈیبیٹرز ہیں، تقریریں کرنے والے جو بھی ہیں، وہ گوشہ نشین ہوتے جا رہے ہیں کہ ان جاہلوں کے ساتھ بیٹھنا برابر میں ہمارے لیے بہت مشکل ہے، اور وفات بھی ہو جائے گی علماء کی، علماء اٹھا لیے جائیں گے، جاہل رہ جائیں گے، اور وہ عالموں کی مسند پر، آپ ان کی سیٹ پر، ان کے مسندوں پر بیٹھیں گے۔ حدیث مبارکہ ہے وہ خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے، اور لوگ بھی ماشاءاللہ اندھا دھن فالو کرتے، بغیر سوچے بغیر سمجھے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو گمراہ لیڈر ہیں وہ اپنے گناہوں کا بھی بوجھ اٹھائیں گے، اور جس جس کو انہوں نے گمراہ کیا اس کا بھی بوجھ اٹھائیں گے۔ اہل تقوی اور اہل ایمان کو عطا کی جانے والی پھر نعمتوں کا ذکر کیا گیا، فرمایا ان کی وفات کے وقت فرشتے ان کی پاکیزہ روح کا استقبال کریں گے۔ اب ایک رات اگر کم جیے تو کم ہی سہی، ہم ان کے ساتھ تھے جو مشعلیں جلا کے جیے۔ بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ کو اپریسیشن نہیں ملتی، آپ کو وہ مقام مرتبہ نہیں ملتا، لیکن جو حق کے راستے پر ہے دنیا میں، اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان کا استقبال کرنے والے کون ہوں گے؟ دنیا کے استقبالوں کا ہمیں کیا فائدہ؟ دنیا میں آج تو ایسے ایسے جاہلوں کو پروٹوکول مل رہا ہے کہ پروٹوکول، ایوارڈز، تمغے، میرے دل میں تو ان کی کوئی اہمیت ہی نہیں رہی۔ لوگ ایسے ایسے لوگوں کو عالم کہتے ہیں کہ پھر وہ ہم سوچتے ہیں ان سے کیا امید ہے کہ یہ کیا ہماری رسپیکٹ کریں گے، کیا سمجھیں گے۔ بات یہاں پر یہ ہے، ایک مومن اگر حق راستے پر ہے تو وہ یہ جان لے کہ دنیا سے اس کو کچھ نہیں ملے گا، مگر اس کا استقبال وہ کریں گے جو نورانی مخلوق ہیں، جو اللہ کی حمد و ثنا کرتے نہیں تھکتے۔ فرشتے ان کا استقبال کریں گے، پاکیزہ روحوں کا وہ استقبال کرنے والے، ان پہ سلام بھیجنے والے ہوں گے۔ اور کیا چاہیے؟ اور کیا چاہیے؟ جب اللہ راضی ہے، جنت ٹھکانہ ہے، اور آپ کی مہمان نوازی کرنے والے فرشتے ہیں، خود رب العالمین میزبان ہے، سبحان اللہ۔ پھر آیت مبارکہ 35 میں ہر دور کے کفار اور مشرکین کا جو ایک ایٹیٹیوڈ تھا وہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ کہتے تھے اگر ہم غلط ہیں اور اگر اللہ ہمارے کفر سے راضی نہیں ہے، اگر ہم گمراہ ہیں، تو یہ ہم اور ہمارے باپ دادا جس دین پہ تھے ہمیں ہلاک کیوں نہیں کر دیا گیا، ہم پر کوئی عذاب کیوں نہیں آ گیا؟ اور پھر یہ کہتے تھے کہ اگر اللہ کی رضا نہ ہوتی تو ہماری مجال کیسے ہوتی عمل کرنے کی؟ اب آپ یہ اندازہ لگائیے۔
یعنی یہ کتنی بڑی ایک ایکسکیوز ہے، کتنی بڑی مکاری کی بات ہے کہ اللہ نہ چاہتا تو میں یہ کر ہی نہ پاتی. جیسے اکثر لوگ یہ جو آج کل تماشا بنایا نا ٹرانسجینڈر کا، تو وہ یہ کہہ دیتے ہیں بس ہمارا فطرتاً رجحان لڑکی کی طرف ہے تو ہم کیا کریں، ہم مرد ہیں. تو اب میں کہوں میرا فطرتاً رجحان ہے میں پوری دنیا کو قتل کر دوں تو پھر مجھے کیوں قانون سزا دے؟ میرا دل چاہ رہا تھا، میری فطرت تھی، میرے دل سے آواز آ رہی تھی. دھوکہ دے رہے ہیں ہم ایک دوسرے کو. تو یہاں پر یہی بات ہے کہ جو کرمنل مائنڈ کے لوگ ہوتے ہیں، شرم جنہیں نہیں ہوتی، جو احساس نہیں کرتے، جن کا کانشیس تباہ و برباد ہو چکا ہوتا ہے، تو وہ اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کرنے کے بجائے، شرمندہ ہونے کے بجائے، اپنی اصلاح کرنے کے بجائے، وہ کہتے ہیں نا چوری اور سینہ زوری کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اللہ کو منظور نہ ہوتا ہمیں جرأت ہی نہ ہوتی کرنے کی، تو اللہ کی طرف سے یہ وہ اس کی مرضی ہے تو ہم یہ کر پا رہے ہیں، ورنہ ہم یہ کر ہی نہ پاتے. تو اس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ بہانے بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے اور اس کے حکم کے بغیر کسی چیز کو ہم حرام بھی نہ ٹھہرا سکتے تھے. اللہ تعالیٰ نے پہلے بیان فرما دیا کہ اللہ کی مشیت ہے اور اللہ کی رضا. پھر وہی والی بات ہے رضا. ایک استاد ایک نالائق شاگرد کو فیل کر دے تو شاگرد کیا کہے گا؟ استاد جی نہیں پاس نہیں کیا. کیا تم نے محنت کی تھی؟ کیا تم نے اچھا ایگزام دیا تھا؟ کیا تم نے امتحانی پرچہ سالو کیا تھا؟ پھر کہو کہ استاد کی وجہ سے میں فیل ہوا ہوں، انہوں نے مجھے فیل کر دیا. تو وہ والی بات یہاں پر آ گئی کہ بہانہ ہے سارا. آیت مبارکہ 36 میں فرمایا ہم نے آپ سے پہلے امتوں میں رسول بھیجے، انہوں نے توحید کی دعوت دی، یعنی مستقل اپنی قوموں کو حق کی اور توحید کی دعوتیں دیتے رہے اور طاغوت سے روکا. طاغوت کیا ہے؟ طاغوت شیطان ہے، شیطانی قوتیں ہیں. ہر ظالم، ہر حق سے بہکا ہوا، ہر گمراہ شخص طاغوت ہے. ہر وہ چیز طاغوت ہے جو اللہ تعالیٰ کے دین سے، اس کی توحید سے، اس کی فرما برداری سے دور کر دے. تو اللہ فرماتے جس کے نصیب میں ہدایت تھی وہ ہدایت پا گئے اور جو بدبخت تھے وہ گمراہی کا شکار ہوئے. اب یہ نہیں ہے کہ آپ کے لو بھائی اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت نہیں دی. بھائی آپ کے سامنے میں دو چیزیں رکھ رہی ہوں، ایک اچھی ہے ایک بری ہے. میں آپ سے کہتی ہوں لے لیجئے اور بتا رہی ہوں آپ کو یہ اچھی ہے یہ بری ہے. اب پک تو آپ کر رہے ہیں نا، اس میں میرا کیا قصور ہے، میری کیا غلطی ہے؟ اگر آپ کی عقل پہ ایسے پردے پڑ گئے کہ بتا بھی دیا کہ غلط چیز ہے اور آپ پھر بھی غلط کو پک کر رہے ہیں تو پھر دوسرے کو کیوں بلیم کر رہے ہیں؟ اسی لیے فرمایا کہ جس کے نصیب میں ہدایت تھی اسے ہدایت مل گئی، جو بدبخت تھے وہ گمراہ ہی رہے. اور آپ خواہ ان کے ہدایت یافتہ ہونے پر کتنے ہی حریص ہو جائیں، اللہ جسے گمراہ کر دے اسے ہدایت نہیں دیتا. یعنی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ کے نبی کی تو تڑپ تھی نا، ہمارے جیسے تھوڑی تھے ایک دوسرے سے نفرتیں. اچھا تو وہ ہیں جو صرف اپنے میرے اسکول آف تھاٹ کے نہیں ہے، فرقے کے نہیں ہے تو مجھے آپ سے نفرت ہو رہی ہے اور آپ کافر لگ رہے ہیں. اور ایک وہ تھے اللہ کے حبیب، کافروں سے بھی نفرت نہیں فرمائی، ان کی خیر خواہی کے لیے تڑپتے تھے کہ اللہ کے عذاب سے بچ جائیں، جہنم کی آگ سے بچ جائیں. ہم تو کلمہ گو کی جان کے دشمن بنے ہوئے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں حبیب صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اپنی صلاحیتیں کھو دی ہیں، متواتر اللہ کی نافرمانیاں کر کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت ان کے حال پر سے اب ہٹا دی، اب انہیں کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. اور کفار کی قسمیں کھا کر، پھر وہی والی بات ہے کہ وہ قسمیں کھا کر کہتے تھے کہ قیامت قائم نہیں ہوگی، اس کا بھی تذکرہ کیا گیا، بتایا قیامت ضرور آئے گی. پھر آیت مبارکہ 40 میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور جلالت کو بیان کیا کہ جب ہم کسی چیز کا ارادہ فرماتے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کام کرنے میں دیر لگتی ہے کیا؟ اس کا اختیار، اس کی قدرت اتنی بڑی کمال کی قدرت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں کسی چیز کا ارادہ کرتا ہوں تو بس پھر صرف کن کہہ دیتا ہوں اور وہ معاملہ ہو جاتا ہے. یہ میرے رب کا اختیار ہے، یہ میرے رب کی طاقت ہے. تو انسان جب ایسی باتیں سوچتا ہے تو پھر وہ کبھی مایوس نہیں ہو سکتا. یعنی جس کو یہ بات پتا ہے کہ اللہ کا اختیار اتنا وسیع ہے، اس نے کن کہہ کر آسمان اور زمین بنا دیے، تو ہماری چھوٹی چھوٹی آرزویں، ہماری خواہشات، ہماری جو مسئلے مسائل ہیں وہ
اس کے لیے پورا کرنا کہاں مشکل ہے، وہ تو بس کن کہتا ہے فیکون، تو بس وہ چیزیں ہو جاتی ہیں. یہ ہے اللہ کی شان. اور آیت مبارکہ 41 میں مہاجرین کے لیے دنیا میں بہترین ٹھکانے اور آخرت میں بڑے اجر کا وعدہ فرمایا کہ جو اللہ کی رضا کے لیے سیکریفائس کرنا جانتے ہیں، اللہ ان کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ضرور ان کی مدد کرتے ہیں. پھر آیت مبارکہ 43 میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ سے پہلے بھی جو انبیاء آئے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، کہ آپ سے پہلے بھی جو انبیاء آئے وہ مرد ہی تھے، بشر تھے، انسان تھے. جیسے یہ لوگ اعتراض کرتے تھے نا کہ اللہ نے کسی فرشتے کو رسول کیوں نہیں بنا دیا، یا کچھ اور ایکسپیکٹ کرتے تھے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے بھی ہم نے مردوں کو ہی رسول بنا کر بھیجا. ہم ان کی طرف اپنی وحی یعنی پیغام بھیجتے تھے، اور سچائی کے دلائل، کتابیں، معجزات وہ بھی انہیں عطا کیے گئے. اور اے رسول ہم نے آپ کی طرف بھی قرآن نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو ہمارے احکامات یعنی جو اللہ کے احکامات ہیں وضاحت کے ساتھ بتا دیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ان کی ہدایت کے لیے اتارے. اور قرآن پاک میں یہ بھی فرما دیا گیا کہ جو کچھ تم نہیں جانتے اہل علم سے پوچھ لیا کرو. اب دیکھیں یہ کتنی پیاری بات یہاں پر آ گئی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. سوال کرنا آدھا علم ہے، لیکن سوال وہی کرتے ہیں جن کو کوئی فکر ہوتی ہے، جنہیں پرواہ ہوتی ہے. تو اسی لیے فرمایا کہ سوال کرنے میں حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں برکت ہے، اجر ہے. سوال کرنے سے سوال کرنے والے کو بھی ثواب ملتا ہے، جواب دینے والے کو بھی ثواب ملتا ہے، اور جو ان دونوں کی باتوں کو سن رہا ہوتا ہے ان کو بھی اجر و ثواب ملتا ہے. اور یہ ظاہر ہے کہ علم کی کنجی ہے، آدھا علم ہے. تو جو چیز معلوم نہ ہو واجب ہے کہ معلوم کریں، ورنہ گناہگار ہوں گے کہ پتہ نہیں تھا تو پوچھا کیوں نہیں. اسی طرح سے وہ عالم بھی گناہگار ہوگا جس کو جواب معلوم ہے اور وہ پھر بھی جواب نہ دے. تو یہ ہمارے لیے لازم ہے. اور آیت مبارکہ 45 سے جو تذکرہ آ رہا ہے کہ اسلام اور داعی اسلام کے خلاف جو سازشیں کرنے والے کافر ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں انہیں اللہ کے عذاب سے بے فکر اور بے خوف نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کا عذاب کسی بھی صورت میں کسی بھی وقت ان پر آ سکتا ہے، اور ضرور اللہ تعالیٰ ان کی گرفت فرمائیں گے. کبھی کبھی رسی ظالم کی دراز ہو جاتی ہے، کبھی ڈیلے ہو جاتی ہے ان کی سزا، تو وہ سمجھتے ہیں کہ بس اب ہم جو مرضی منمانیاں کرتے جائیں، کوئی ہمیں پوچھنے والا نہیں. آیت مبارکہ 48 میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی عبادت میں مصروف ہے. اللہ اکبر. اب یہاں پہ یہ دیکھیے نا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، وہ عبادت میں تکبر نہیں کرتے. ہم تو تھوڑی سی عبادت کرتے ہیں تو ہمارے ایٹیٹیوڈ ہی چینج ہو جاتے ہیں. آپ نے بہت سے مذہبی لوگوں کو دیکھا ہوگا، بلکہ میں کسی جماعت کا نام نہیں لوں گی، میری بھی آبزرویشن تھی، اور بہت سے لوگوں نے کہا فلاں جماعت میں یا کسی گروپ میں لوگ چلے جاتے ہیں تو ان کے اندر ایک تکبر سا پیدا ہو جاتا ہے. کوئی خواتین بھی کوئی نقاب لگانا شروع کر دیا، درس اٹینڈ کرنا شروع کر دیا، وہ اپنے آپ کو پتہ نہیں وہ کیا کوئی سپر نیچرل چیز سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں. اور ان کے لہجے میں، ان کی باڈی لینگویج میں ایک تکبر اور اپنی برتری کا احساس پیدا ہو جاتا ہے. پتہ نہیں کس طرح یہ لوگ ان کو گھول کے پلاتے ہیں یہ چیز کہ گروپ کو جوائن کرتے ہیں ان میں تکبر آ گیا. یہ اس کا مطلب آپ کا راستہ ٹھیک نہیں ہے، آپ کو پسند نہیں کیا جا رہا. کیونکہ دین کی طرف جب آپ آئیں گے تو آپ کے اندر عاجزی آتی جائے گی، آپ ہمبل ہو جائیں گے، فرینڈلی ہو جائیں گے، نرمی آپ کے اندر آ جائے گی، تکبر نہیں آئے گا. اگر آپ کی عبادت اللہ کو قبول ہوتی تو آپ کے اندر تکبر نہ آتا. اگر آپ حق کے راستے پر ہوتے تو آپ کے اندر تکبر نہ آتا. یہ کرائٹیریاز ہیں، اس کو جج کیا کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کس راستے پر ہیں. تو یہ بات یہاں پر بتا دی کہ سب سے پیاری بات جو اللہ کو پسند ہے کہ بندے مخلوق اللہ کی عبادت کرے اور تکبر نہ کرے، کیونکہ تکبر جو ہے وہ عبادات کو برباد کر دیتا ہے. شیطان کی دیکھیں نا کتنا عبادت گزار تھا، ایک تکبر سے راندہ درگاہ ہو گیا، مردود اس کو کہہ دیا گیا. تو پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جیسے ہر مخلوق اللہ کی عبادت میں لگی ہوئی ہے، تو ہماری ایک سعادت ہے، خوش قسمتی ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں ہے پھر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری عبادت کو قبول و منظور فرما لیتے ہیں. اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر بیان فرمایا
آیت مبارکہ 43 میں کہ آپ سے اچھا یہاں پہ 48 میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر چیز اللہ کی عبادت میں مشغول ہے، یہاں تک کہ چیزوں کا جو سایہ بھی دائیں اور بائیں جھکتا ہے وہ بھی اللہ کو سجدہ کر رہا ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ آیت مبارکہ 51 سے اللہ کی وحدانیت، جو ہر چیز اس کی ملکیت ہے، اس کا تذکرہ کیا گیا، نعمت اس کی طرف سے ہونے اور اللہ کی اطاعت لازم پکڑنے کا بیان کیا گیا۔ مشرکین کی جو مصیبت کے وقت کیفیت ہوتی ہے کہ جب مصیبت آ جاتی ہے تو گڑ گڑا کر اللہ کو پکارتے ہیں، اور جیسے ہی وہ مصیبت ٹل جاتی ہے پھر شرک کرنے لگ جاتے ہیں۔ آیت مبارکہ 56 میں کفار کا اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے بتوں کے لیے حصہ مقرر کرنا، اس کی مذمت کی گئی۔ دیکھیے ہم جب اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں تو اللہ ہی کی راہ میں کرتے ہیں، اللہ کے لیے کریں گے، اور اللہ کے ضرورت مند محتاج جو مخلوق میں بندے ہیں ان پر خرچ کریں گے۔ آیت مبارکہ 57 میں بتایا کہ مشرک اللہ کی طرف بیٹیوں کی نسبت کرتے ہیں، یعنی وہ کہتے تھے نا کہ معاذ اللہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور اللہ ان تمام نسبتوں سے پاک ہے، جبکہ خود ان کا حال یہ ہے کہ اگر ان کو بیٹی کی خبر دے دی جائے تو چہرہ ان کا کالا پڑ جاتا ہے صدمے سے کہ بیٹی ہمارے یہاں کیوں پیدا ہو گئی، معاذ اللہ، اور وہی سوچتے ہیں کہ اس کو زندہ رکھیں یا قتل کر دیں۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے واضح طور پر یا آیت مبارکہ 60 میں فرمایا کہ گناہوں پر اللہ جلد معاوضہ نہ کرنے میں کیا اس کی حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں مہلت دیتا ہوں، رحم کرتا ہوں، اگر میں تمہارے اعمال پر تمہیں فوراً پکڑنے لگوں تو زمین پر کوئی بندہ چلتا پھرتا بچے ہی نہ، جاندار بچے ہی نہیں، بلکہ اللہ مہلت عطا کرتے ہیں، توبہ کی توفیق عطا کرتے ہیں۔ آیت مبارکہ 64 میں فرمایا ہم نے آپ پر یہ کتاب اس لیے نازل کی کہ آپ ہر چیز کو صاف بیان کر دیں جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں، اور یہ کتاب مومنوں کے لیے ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے، یعنی جس کے دل میں ایمان ہوگا اسی سے یہ وہ ہدایت حاصل کریں گے، کتاب سے وہی، اور انہی کے لیے وہ رحمت ہوگی۔ آیت مبارکہ 66 میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں، دودھ دینے والے جانور کس طرح ان کے پیٹ میں سے اللہ تعالیٰ خالص دودھ کو نکالتے ہیں اس کا تذکرہ کیا گیا، اور اس کو مشروب ہے، لذت والا ہے، فل کمپلیٹ ڈائٹ ہے دودھ۔ آپ دیکھیں 2 سال تک بچہ دودھ پر ہی پلتا ہے، اگر وہ سالڈز نہ بھی شروع کرے بالفرض تو کیا کمپلیٹ یہ خوراک ہے۔ پھر آیت مبارکہ 68 سے شہد کی مکھی کا تذکرہ کیا گیا کہ اللہ نے اس کو الہام کیا، حکم دیا کہ وہ پہاڑوں درختوں پر گھر بنائے، طرح طرح کے پھلوں سے پھولوں سے رس چوسے، اور اس کے میدے کے کارخانے میں وہ شہد جو بنتا ہے اور وہ اتنا پیور ہو جاتا ہے، ہر طرح کی اس میں سے آسائش جو علائش ہے، جو گندگی ہے، جو امپیورٹیز ہیں، جو اس میں مضر صحت چیزیں ہیں، سب دور ہو جاتی ہیں، اور خالص ہیلدی شہد تیار کیا جاتا ہے جس میں انسانوں کے لیے شفا رکھی گئی۔ پھر آیت مبارکہ 70 میں انسان کی پیدائش، اس کا بڑھاپا، اس کی وفات، یہ جو سٹیجز ہیں انسان پر آتی ہیں ان کا تذکرہ کیا گیا۔ آیت مبارکہ 71 72 میں فرمایا کہ اس نے اپنی حکمت سے بعض لوگوں کو بعض پر روزی میں فضیلت دی ہے۔ اللہ نے ہر چیز امتحان ہے، اگر مجھے کم دیا تو میرے صبر کا امتحان ہے، اگر مجھے زیادہ دیا تو میرے شکر اور ایثار کا امتحان ہے۔ ہر شخص سمجھ لے کہ اس کا ٹیسٹ ہے، جس طرح اس کی باری آئی اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو امتحان میں ڈالا۔ اللہ نے ہی انسانوں میں سے انسانوں کے لیے جوڑے بنائے، بیٹوں پوتوں اولاد والا بنایا، اس کو رزق عطا کیا، پھر بھی لوگ اس کی ناشکری کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آیت مبارکہ 75 میں اللہ تعالیٰ مثال بیان فرما رہے ہیں کہ بتاؤ کہ ایک مجبور بے اختیار غلام ہے جو کسی چیز کا مالک نہیں ہے، اور دوسرا وہ ہے جس کے پاس رزق کی فراوانی ہے اور وہ ظاہر اور پوشیدہ طور پر مال خرچ بھی کرتا ہے۔ تو اب اسی طرح ایک شخص گونگا ہے اور کوئی کام نہیں کر سکتا، اپنے مالک پر بوجھ بنا ہوا ہے، کہیں وہ بھیجے گا کوئی پیغام دے کر، خبر لینے دینے کچھ نہیں کر سکتا، اور دوسرا شخص وہ ہے جو راہ راست پر ہے اور نیکی کا حکم دیتا ہے، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی ہم اللہ کو چھوڑ کر جو خود بے یار و مددگار اور بے بس ہوں ان کو کیوں سہارا بنائیں، اور ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شکر گزاری کرنے اور اسی سے سوال کرنے اور دعائیں مانگنے کے بجائے ایسوں کو کیوں پکاریں جو خود بے بس اور لاچار ہیں۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جو حق پر ہے اور جو گمراہ ہے وہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اگلی آیت میں فرمایا کہ قیامت پلک جھپکنے میں یا اس سے بھی کم میں، یعنی یوں ہم بلنک کرتے ہیں اس کو،
ایسے قیامت آئے گی، آپ کو پہلے سے فورکاسٹ نہیں سننے کو ملے گی کہ آج سے اتنے دن بعد قیامت آنے والی ہے. یہ جو شوشے چھوڑتے رہتے ہیں نا لوگ تھوڑے تھوڑے دنوں کے بعد، اتنے میں قیامت آ جائے گی، اتنے میں قیامت آ جائے گی، ان باتوں پہ کان مت دھرا کریں. قیامت کل بھی آ سکتی ہے، آج بھی آ سکتی ہے، ابھی بھی آ سکتی ہے، اور کبھی بھی آ سکتی ہے، کوئی نہیں جانتا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایک لمحہ صرف لگے گا. 79 آیت میں فرمایا جو پرندے فضاؤں میں اڑ رہے ہیں، دیکھو کس طرح بغیر سہارے کے اللہ تعالیٰ ہی ان کو فضاؤں میں اڑا رہے ہیں. سبحان اللہ، ان کی پرواز بھی دیکھیں، وہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے. پھر آیت مبارکہ 80 میں آرام دہ گھروں، جانوروں کی کھالوں، مویشیوں اور جو اس سے فائدے حاصل ہوتے ہیں، چیزوں کے سایہ کرنے، پہاڑوں میں پناہ گاہوں میں گرمی اور جنگ سے بچانے والے جو لباس بنائے جاتے ہیں، سب اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ، اس کی قدرت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. آیت مبارکہ 86 سے فرمایا جا رہا ہے کہ مشرکین جن بتوں کی عبادت کرتے ہیں، قیامت کے دن ان بتوں کو بولنے کی قوت دی جائے گی تاکہ حجت تمام ہو جائے، اور یہ دیکھ لیں کہ وہ بت بیزاری کا اعلان کریں گے کہ ہم تو بے بس تھے، ہم نے نہیں کہا تھا ہمیں تراشو اور ہمیں خدا بنا لو، انہوں نے ہمیں خدا بنا لیا. تو وہ ان کو جھوٹا ثابت کر دیں گے اور تب ان کو دوہرا عذاب ملے گا. اور آیت مبارکہ 89 میں اللہ نے فرمایا قیامت کے دن ہم ہر امت کے خلاف انہی میں سے گواہ لائیں گے، یعنی جو نبی اس قوم کی طرف ہدایت کا پیغام لے کر گئے تھے، جس نے ان کی تصدیق کی تھی اور جس نے ان کو جھٹلایا تھا، انبیاء خود گواہی پیش کریں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام انبیاء پر گواہ ہوں گے. سبحان اللہ، یعنی ہر نبی اللہ کی عدالت میں گواہی دیں گے، اور اس کے بعد دعوت حق کا کہ انہوں نے ذمہ داری پہنچا دی تھی اور قوموں نے کیا جواب دیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب نبیوں کی گواہی دیں گے. دیکھیے اللہ کو کسی کی گواہی نہیں چاہیے، اللہ تو دلوں کے حال جانتے، لیکن یہ عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اسٹیبلش کرنے کے لیے، اظہار کرنے کے لیے، اور ان قوموں کو بتانے کے لیے کہ قیامت کے دن تم ان نبیوں کو جن کو جھٹلا رہے تھے کیا جواب دو گے، تم نے ان کا انکار کیوں کیا. پھر آیت مبارکہ 90 میں قرآن مجید کی آیات کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جامع الاحکام میں سے ایک آیت ہے، جسے وہی والی بات ہے، ہر خطبے میں اس آیت کو پڑھا جاتا ہے، آیت مبارکہ 90 کو، جس میں اللہ کے عدل، احسان، قرابت داروں کو عطا کرنے کا حکم دیا گیا، بے حیائی اور برائی سے روکا گیا، سرکشی سے روکا گیا. یہ تمام احکامات اس میں بیان کیے گئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تمام باتیں اس لیے بیان کی گئیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. پھر آیت مبارکہ 91 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وعدہ پورا کرنے اور قسمیں کھا کر ان کو نہ توڑنے کا حکم یہاں پر دیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب قسم کھا لو، ارادہ کرو تو اس کو پورا کرو، اور جیسے ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں اگر غلط چیز کی قسم کھا لی ہے تو کفارہ دے کر اس کو ختم کریں، توڑ دیں. پھر دنیاوی فائدے کے لیے یا دھوکہ دینے کے لیے قسمیں کھانا سخت ناپسندیدہ ہے. اور فرمایا کہ ان لوگوں کی مثال اس عورت جیسی ہے جو سوت کاٹتی ہے، یعنی روئی سے بڑی محنت کر کے دھاگا بناتی ہے، پھر اس کو خود ہی ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے، یعنی محنت کی اور ضائع کر دی. تو جو ریاکار ہیں یا اپنے اچھے کاموں کے ساتھ وہ ریاکاری کے یا شرک کے کاموں کو ملا لیتے ہیں تو وہ اپنے نیکیوں کو، اپنے اچھے کاموں کو بھی ضائع کر لیتے ہیں. پھر فرمایا دنیا کی حقیر اور ناپائیدار فائدوں کی خاطر اللہ کا انکار نہ کرو، اس کے وعدے کو مت توڑو جو ابدی ہے، دائمی ہے، اور جو نعمتیں اللہ کے پاس ہیں وہ ہمیشہ رہنے والی ہیں. دنیا کی ٹکے ٹکے کی نعمتوں کی خاطر ابدی دائمی نعمتوں کو ضائع نہ کریں. اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ مومن مرد ہو یا مومن عورت، جو کوئی بھی نیک کام کرے گا اللہ انہیں بھرپور اجر عطا فرمائیں گے، اور بہترین ان کو پاکیزہ زندگی اور زیادہ سے زیادہ اجر سے نوازا جائے گا. پھر آیت مبارکہ 98 میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. جب قرآن پڑھو تو شیطان کے جو زور ہے نا اس سے اللہ کی پناہ مانگ لو کہ وہ تمہیں ورغلائے نہ، بہکائے نہ، قرآن فہمی میں رکاوٹ نہ بنے. تو اس لیے یہاں بتا دیا گیا کہ قرآن کی تلاوت سے پہلے ہم تو بظاہر کہتے ہیں نا اعوذ باللہ پڑھ لینی چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ دل و دماغ کو اس چیز کے لیے ریڈی رکھیں کہ مجھے اس کلام کو پڑھنا ہے، سیکھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے، اور شیطان کے بہکاوے میں نہیں آنا جو ہر اچھی چیز سے ہمیں روکتا ہے. آیت مبارکہ 101 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک نشانی جب اللہ تعالیٰ لے جاتے ہیں اس سے بہتر نشانی لاتے ہیں، اور کفار تو بہرحال اعتراض
اللہ کی باتوں پر کرتے ہی رہتے ہیں. فرمایا اللہ خوب جانتا ہے جو وہ نازل کرتا ہے. آیات میں بھی کوئی حکم سخت ہوتا ہے پھر اس سے آلٹرنیٹو آسان حکم بھی اللہ کی طرف سے عطا کر دیے جاتے ہیں. آیت مبارکہ 103 میں 103 میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب نبی امی کی زبان سے اعلیٰ ترین درجے کا کلام کفار کے سامنے پیش کیا گیا، یعنی اب یہاں پر یہی والی بات ہے کہ انہوں نے جب اللہ کی نشانیاں دیکھی اور اتنا بہترین کلام دیکھا تو اس کا انکار کرنے لگے اور اس کو جھٹلانے لگے. یہ ان کی بدبختی ہے، جبکہ قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہترین معجزہ ہے اور بار بار چیلنج بھی کیا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں یہ انسانی کلام لگتا ہے تو تم اس کے جیسا کوئی ایک لے آؤ. یعنی تو کہتے ہیں بشر کا کلام ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اس کا اگر وہ رسول تو عربی ہیں تو تم کوئی اور قرآن لا کر ایسا بنا کر دکھا دو اگر انسان ایسا کلام بنا سکتا ہے. آیت مبارکہ 106 میں حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر مسلمان کفار کے چنگل میں پھنس جائیں، ٹریپ ہو جائیں اور کافر اس کو دھمکی دے اور اس کی جان کا خطرہ ہے، تو اگر وہ شخص اس پہ زبردستی کی جائے اور وہ کفر کا کلمہ کہہ دے جبکہ دل میں وہ مومن ہی ہے تو پھر اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. یعنی اگر کوئی شخص اپنی جان چھڑانے بچانے کے لیے کلمہ کفر کہنے پر مجبور ہو جائے تو پھر کوئی اس کو فتویٰ نہیں دے سکتا کہ تم تو کافر ہو گئے، تم نے کفر کا کلمہ کہہ دیا. آیت مبارکہ 112 میں اللہ تعالیٰ ایک بستی کی مثال بیان فرما رہے ہیں. وہ بستی بے خوف و خطر تھی، ہر طرف سے ان کو اطمینان تھا، کوئی پرواہ کوئی ڈر نہیں تھا، ہر جگہ سے روزی کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوئے تھے. پھر انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ناشکری اور بدعمالیوں کے سبب ان پر بھوک اور خوف کے لباس کو مسلط کر دیا، لباس ان کو مزہ چکھایا. ان پر بھوک اور خوف ایک عذاب کی شکل میں آ گئی جو کبھی وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ یہ دائمی ابدی نعمتیں کبھی ہم پر فاقوں کا بھی وقت آ جائے گا. آیت مبارکہ 114 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے دیے ہوئے پاکیزہ مال میں سے کھاؤ، یعنی اللہ نے جو حلال اور طیب عطا کیا ہے اس میں سے کھاؤ اور اس کا بس شکر ادا کرتے رہو. آیت مبارکہ 115 میں اللہ تعالیٰ نے 4 محرمات کا تذکرہ کر دیا جو ہم پہلے بھی پڑھتے آئے ہیں کہ یہ 4 چیزیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم پر حرام قرار دے دی کہ مردار خون، خنزیر کا گوشت اور جس پر غیر اللہ کا نام، اللہ کے سوا کسی اور کو معبود یا خدا سمجھ کے اس کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، ہمارے لیے حلال نہیں ہے. ہاں اگر کوئی بے بس اور مجبور ہو، خوشی سے نہیں، حکم توڑنے کے لیے نہیں، مجبوری میں اگر کھا لے گا تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس پر گناہ نہیں ہوگا. پھر آیت مبارکہ 116 میں 116 میں خود ساختہ حلال اور حرام کے قوانین کو سختی سے منع کیا. اپنے اوپر اپنی مرضی سے چیزوں کو حلال نہ کر لو اور حرام نہ کر لو. بڑی آسانی سے ہم یہ فتوی ریلیز کرتے ہیں مزے سے، اور اللہ تعالیٰ نے اس سے سختی سے منع فرمایا کہ اپنی مرضی سے چیزوں کو حلال یا حرام مت کرو. پھر آیت مبارکہ 119 میں ایک بار پھر اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں اپنی رحمت دکھانے کے لیے کہ اگر بندہ نادانی میں گناہ کر بیٹھے اور جب اس کو احساس ہو جائے اور وہ صدق کے دل سے توبہ کر لے، جہالت سے عمل برا کر بیٹھتا ہے تو اصلاح کر لے اور توبہ کر لے تو بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ بخشنے والے اور مہربان ہیں. اور بے شک ابراہیم علیہ السلام بھی ایک امت تھے، اللہ کی فرما بردار اور یکسو تھے اور شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے. یعنی ابراہیم علیہ السلام کی صفات بیان کی گئی ہیں کیونکہ ہر قوم اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام سے منسوب کرتی تھی کہ ہمارے وہ نبی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم کیسے ابراہیم علیہ السلام کی باتیں کرتے ہو؟ کیا تم نہیں جانتے کہ ابراہیم علیہ السلام توحید کے ماننے والے اور شرک سے بے پناہ دور تھے؟